السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے عشق میں روگ ہیں ہزار سائیں۔ ناول کی رائٹر ہیں اقبال بانو۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ فٹ پاتھ پر وہ اپنی رفتار سے دگنی رفتار سے چل رہی تھی۔ چل کیا تقریباً دوڑ رہی تھی۔ مارے خوف کے اس کے مساموں سے پسینہ پھوٹ رہا تھا اور دل دھڑک دھڑک کر الگ پریشان کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر مڑ کر دیکھا۔ وہ اب بھی اس سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ میلی سی جینس کے ساتھ ہاف سلیوز کی شکن آلود شرٹ میں ملبوس، منہ میں سگریٹ دبائے اور اپنی خبیث نظریں اس پر جمائے وہ اس کے پیچھے ہی تھا۔ اس سے پہلے کبھی خوف نہ آیا تھا۔ انسانوں کے جمع غفیر میں سے وہ روز ہی گزرتی تھی اور ایسا ہوا بھی پہلی مرتبہ ہی تھا۔ عورت کی چھٹی حس بے حد تیز ہوتی ہے۔ وہ خود پر پڑنے والی اچھی نظر کو بے شک نہ پہچانے مگر بری نظر جو تیر کی مانند ہوتی ہے وہ اس کے پورے وجود کو چھیدنے لگی تھی۔ اس وقت یہی کیفیت لیلیٰ کی بھی تھی۔ وہ بس سے اتری تھی کہ چند لمحے بعد ہی اس سے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہو۔ پلٹ کر دیکھا تو محسوسات سچے تھے۔ وہ ایک گورا چٹا انگریز تھا۔ اسے دیکھتے پا کر اس نے نہایت بیہودہ انداز میں ایک آنکھ دبا کر کہا تھا، اے پاکی، یو آر ویری بیوٹیفل، آئی مین یو آر بیوٹی کوئن۔ لیلیٰ کے پورے وجود میں سوئیاں چبھنے لگی۔ مارے غصے کے چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کے لبوں سے صرف اتنا نکلا، شٹ اپ۔ اس نے اپنی سرخ انگارہ جیسی دہکتی آنکھوں سے لیلیٰ کو دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر وہ شاید اس کا بازو پکڑنا چاہتا تھا کہ وہ دوڑ پڑی اور اب یہی آنکھ مچولی جاری تھی۔ آج تو اسے اپنا اپارٹمنٹ بھی اسٹاپ سے میلوں کی مسافت پر نظر آ رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی سہمی ہوئی ہرنی کی طرح بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی کہ شکاری آ رہا ہے یا نہیں۔ کمبخت، اب بھی پیچھے ہے ذلیل کمینہ۔ یہ ہے مہذب قوم۔ حقارت سے اس نے سوچا، اسے اپنا ہوش بھی نہ تھا۔ کندھے پر پڑا بیگ بار بار کھسک جاتا جسے وہ پھر کندھے پر اڑس لیتی۔ اسے زندگی میں پہلی بار بے تحاشا خوف محسوس ہوا تھا۔ پھر چلتے چلتے پلٹ کر دیکھنے کے بعد وہ آگے بڑھی تو کسی سے بری طرح ٹکرا کر رک گئی۔ قدم زمین نے جکڑ سے لیے تھے۔ اس کی نظریں زمین پر جمی تھیں بلکہ اپنے سامنے کھڑے شخص کے چمکتے براؤن جوتوں پر سے پھسلتی ہوئی۔ اس کی نظریں اوپر اٹھی تو وہ ششدر رہ گئی۔ تانبے کی رنگت جیسا شخص جس کی آنکھوں میں حیرت کی چمک تھی، ایسی چمک جو مقابل کی آنکھوں کو خیرہ کر دے۔ گھنی مونچھوں تلے گلابی ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ سمرا کو لگا جیسے وہ ایک دم ہی سائبان تلے آ گئی ہو۔ وہ میرے پیچھے۔ مارے دکھ اور گھبراہٹ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ شستہ انگریزی میں کہہ رہی تھی، میں ڈر کر بھاگ رہی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ لیلیٰ نے مڑ کر دیکھا تو وہ کمینہ غائب ہو چکا تھا۔ او خدا، تو بہت عظیم ہے۔ اس نے سکون بھری ٹھنڈی سانس لی۔ اس کا سارا خوف دور ہو چکا تھا اور پھر وہ وہاں کی رکی نہیں۔ تیزی سے اس نے سڑک عبور کی۔ ایک دم ہی اسے اس نیک بندے کا خیال آیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا اور اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے جھیم کر قدم تیز کر لیے۔ سویٹ گرل، کیا ہوا؟ لینڈ لیڈی نے اس کی اڑی اڑی رنگت دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس بچ گئی ہوں۔ اب وہ مسز الیگزینڈرا سے کیا کہتی کہ آج تمہارا ہم قوم میرے پیچھے لگ گیا تھا، اور یوں بھی بھلا وہ کب اپنی قوم کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات سن سکتی تھیں؟ وہ تو اس سے کمرہ ہی خالی کروا لیتی۔ پھر کہاں وہ ماری ماری پھرتی۔ کھانا کھانے سے پہلے اس نے عصر کی نماز پڑھی، پھر ساتھ ہی شکرانے کے نفل بھی ادا کر ڈالے۔ تب دل کو اطمینان نصیب ہوا۔ اسے لندن آئے ابھی صرف 5 ماہ ہوئے تھے۔ وہ اسکالرشپ پر یہاں بار ایٹ لا کرنے آئی تھی۔ اسے نہ تو خواہش تھی بہت سا پڑھنے کی اور نہ ہی اسے کوئی ضرورت تھی بار ایٹ لا کرنے کی، مگر وہ تو اس ماحول سے فرار حاصل کر کے آئی تھی جو اس کے مطابق نہ تھا اور جس ماحول میں وہ شروع ہی سے خود کو مسفٹ پاتی تھی۔ وہ گھر جہاں صرف اور صرف اس کی نانو کا حکم چلتا تھا اور نانو ایک ایسے ظالم و جابر حکمران کی طرح تھی جو اپنے کسی قانون اور حکم میں ترمیم نہیں کرتا۔ ایسا گھٹا گھٹا سا ماحول لیلیٰ کے بچپن ہی سے موجود تھا اور وہ اس ماحول میں رہنے پر مجبور تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اگر یہاں نہ رہتی تو کہاں جاتی؟ کہاں تھی جائے پناہ؟ اور اسے یقین تھا کہ اگر وہ تھوڑا عرصہ اور وہاں رہتی تو نانو ہر صورت اسے اپنے نالائق پوتے فیض علی سے بیاہ دیتی۔ فیض علی، جس کے بارے میں یہ کہنا بالکل جائز تھا کہ وہ پڑھا لکھا جاہل تھا۔ 4 سال لگا کر بھی وہ گریجویشن نہیں کر سکا تھا، مگر نانو کو بے حد پیارا تھا وہ کہ ان کا پہلا پوتا تھا، ضدی ہٹ درم۔ چاہے اپنی بات غلط بھی ہوتی مگر منوا کر ہی دم لیتا۔ ہر کوئی اس کی عادات سے بیزار ہوتا اور اگر بیزار نہ ہوتی تو نانو نہ ہوتی۔ فیض علی میں تو لگتا تھا ان کی جان ہے، اور نانو کے دونوں بیٹوں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ فیض علی کو ماں جی کے لاڈ پیار نے بگاڑا ہے، جبکہ وہ اس کی ہر شکایت ہنس کر ٹال جاتی۔ بچہ ہے، وقت کے ساتھ ساتھ عقل آ جائے گی۔ فیض علی کے والد یعنی لیلیٰ کے بڑے ماموں خاندانی دشمن کی بنا پر قتل کر دیے گئے تھے جب فیض علی صرف 3 سال کا تھا۔ اس کی ماں ربیہ بیگم جوان تھی، خوبصورت تھی اور سب سے بڑھ کر مخدوم شجاعت علی ہاشمی کی بہن تھی۔ انہیں رشتوں کی کیا کمی ہو سکتی تھی؟
تب ان کے بھائی سوئم کے بعد ہی اپنی بہن کو لے گئے اور فیض علی کو دادی نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ کچھ بھی تھا، وہ ان کے مرحوم بیٹے کی پہلی اور آخری نشانی تھا، اس گھر کا پہلا چراغ تھا۔ اور پھر انہوں نے فیض علی کے اس قدر ناز و نخرے اٹھائے کہ بقول شخص سے وہ ہاتھوں ہی سے نکل گیا، مگر پھر بھی وہ انہیں پیارا تھا۔ زمینوں پر جاتا تو وہاں سے اس کی شکایتیں آتی۔ مزاروں کی عزت سے کھیلنا وہ اپنا جائز حق سمجھتا تھا۔ نانو تک بھی اس کے کارنامے پہنچتے، تب وہ اسے سرزنش کرتی، پیار سے سمجھاتی، پتر یہ مزاریں ہماری اولاد کی طرح ہیں، ان کی عزت اور حمیت کی حفاظت ہمارا فرض ہے، اور جب راکھی ہی لٹیرے بن جائیں تو عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ پتر کسی کا دل دکھانا بہت عظیم گناہ ہے، تو یہ گناہ نہ کیا کر۔ ماں صدقے مجھے اچھا نہیں لگتا تیری شکایتیں سننا، وہ گھنٹوں اس سے سمجھاتی، مگر مجال ہے جو وہ ایک لفظ بھی منہ سے پھوٹتا، حتیٰ کہ وہ اپنی صفائی میں ایک جملہ بھی نہ کہتا۔ کبھی اس نے نہیں کہا تھا، دادو جو آپ نے سنا ہے غلط ہے۔ کبھی اپنے کرتوتوں کی پردہ پوشی اس نے نہ کی تھی، یا پھر ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی۔ خاموش رہ کر وہ اپنے مخاطب کو اپنی مرضی کے معنی سوچنے اور سمجھنے پر مجبور کر دیتا۔ سنتا وہ سب کی تھا، مگر کرتا وہی جو اس کا دل چاہتا، اور بیچاری ماں جی سمجھتی تھی کہ وہ بھی سب کی طرح ان سے ڈرتا ہے، اور اس کی خاموشی اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنی حرکتوں پر شرمندہ ہے۔ مگر ایسا کب تھا؟ وہ تو کانوں میں تیل ڈال لیتا، معصوم بن جاتا، جیسے اسے تو دنیا کی کوئی خیر خبر ہی نہیں۔ اور لیلہ حیرت سے دیکھتی کہ وہ ماں جی جن کا چہرہ کرخ سا رہتا ہے، فیض علی سے سامنے ہوتا تو وہ چہرے کا تناؤ اور سختی نرمی میں بدل جاتی۔ اس روز تو گھر میں بھونچال ہی تو آ گیا تھا، جب ماما شاہ مراد چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، ماں جی حد ہوتی ہے برداشت کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ فیض علی نے غریب خدایار پر اس قدر تشدد کیا کہ وہ مر گیا ہے۔ کوئی قصور ہوگا خدایار کا؟ وہ اطمینان سے گویا ہوئیں، اگر کسی کا قصور ہو تو کیا اسے جان سے مار دیا جائے؟ میں نے یہ کب کہا ہے؟ وہ اب بھی مطمئن تھی، مگر ماں جی یہ صرف آپ کی ڈیل کا نتیجہ ہے۔ آج فیض علی نے بندہ مارا ہے، کل کو کچھ نہیں ہوتا، یہ نئی بات نہیں ہے۔ مزارے مالکوں پر قربان ہوتے آئے ہیں، وہ صرف مزارہ ہی نہیں ایک انسان بھی تھا ماں جی، اور کسی کا باپ، کسی کا شوہر بھی تھا۔ آپ کے فیض علی کو یہ حق کس نے دیا تھا کہ وہ اسے مار ڈالے؟ شاہ مراد کھول رہے تھے، موت آئی تھی اس کی، مر گیا، وہ بے پرواہی سے بولیں۔ اگر فیض علی نہ تشدد کرتا تو نہ ہوتی اس کی موت۔ شاہ مراد بہت غصے میں تھے، میں اسے سمجھاؤں گی، وہ متانت سے بولیں۔ خاک سمجھائیں گی، یہی آپ کی نرمی ہے جس کی وجہ سے وہ بندہ نہیں بنتا۔ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں وہ ہمارے خاندان کا نام نہ ڈبوئے، بہت عزت ہے ہماری، تباہ نہ کرے۔ کیا کرتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا جو کچھ وہ کرتا ہے۔ شاہ مراد کا لہجہ اب بھی تیز تھا۔ ہاں، آپ کو اس کی ان حرکتوں کا اشر اشیر بھی نہیں معلوم ماں جی، جو میں جانتا ہوں میں نے بہت برداشت کیا ہے، مگر اب حد ہو چکی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی کیس ہو گیا تو میں تھانے کچہری کے چکر نہیں لگاؤں گا۔ ہوش میں رہ کر بات کرو شاہ، فیض تمہارا بھتیجا ہے۔ انہیں ایک دم ہی غصہ آ گیا۔ مجھے معلوم ہے، مگر اسے رشتوں کے تقدس کی خبر نہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اسے سمجھائیں۔ شاہ مراد نے فیصلہ سنا دیا، اس کا ایک ہی حل ہے۔ وہ کیا؟ شاہ مراد بولے، اس کی شادی کر دی جائے۔ ماں جی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ہاں، شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کون دے گا اسے بیٹی؟ کہیں سے لینے کی کیا ضرورت ہے، لیلا ہے نا؟ ماں جی نے کہا تو شاہ مراد کو لگا جیسے دھماکہ بہت قریب ہی ہوا ہو۔ لیلا؟ شاہ مراد نے حیرت سے یہ نام لیا۔ ہاں، کیا برائی ہے؟ برائی لیلا میں نہیں، آپ کے لاڈلے میں ہے، اور وہ کسی صورت بھی لیلا جیسی ذہین اور ملوک لڑکی کے قابل نہیں۔ یہ میں جانتی ہوں کہ وہ کس قابل ہے۔ ماں جی یہ ظلم ہے، اور میں بن باپ کی بچی پر یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے سر کو منفی جنبش دی۔ تم کون ہوتے ہو میرے فیصلے سے انحراف کرنے والے؟ لیلا کی تعلیم مکمل ہو جائے اور پھر فیض علی کی اپنی خواہش ہے، اس کی خواہش کا خیال ہے، اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ اپنے عادات درست کرے۔ شاہ مراد بولے، شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا۔ شاہ مراد، وہ بیٹے کی بات کاٹ کر گرجیں۔ شاہ مراد کو لگا تھا ایک دم ہی زلزلہ آ گیا ہو۔ تم جانتے ہو کہ کس کے سامنے کھڑے ہو؟ کیا رشتہ ہے میرا تم سے؟ ماں جی میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں۔ شاہ مراد نے ماں کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگایا، جی مجھے آپ سے بڑھ کر کوئی بھی عزیز نہیں، مگر ماں جی آپ فیض علی کو دیکھیں، اور پھر لیلا کو، بہت حساس ہے، وہ ایسے سرکش بندے کو قابو میں نہیں کر سکے گی، کوڑے گی اور پھر آخر کار مر جائے گی۔ ہم سلمہ کو جیتے جی مار دیں، اسے پہلے کم دکھ ہے جوانی میں بیوہ ہو گئی، ساری عمر اس نے نہایت شرافت سے اس دہلیز پر گزار دی، اس کی خاموشی اور صبر کا ہم یہ انعام دیں کہ نالائق فیض علی کو اس کا داماد بنا دیں۔ سلمہ کو تو کوئی اعتراض نہیں، ماں جی نے بتایا۔ آپ نے پوچھا؟ شاہ مراد نے پوچھا۔ اسے معلوم ہے میرا فیصلہ، اور یہ آج کا نہیں برسوں پرانا فیصلہ ہے، انہوں نے کہا۔ تب فیض علی بچہ تھا، اس کے عادات کا علم نہ تھا، اور
خیر تم کچھ بھی کہو، لیلا کے لیے فیض سے بہتر کوئی نہیں۔ وہ شاہ مراد کی بات کاٹ کر بولی، ماں جی کوئی عورت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا مرد ہفتوں گھر سے باہر رہے۔ شاہ مراد نے ایک بار ماں کو پھر سمجھانا چاہا، شادی کے بعد سب مرد ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہی تو آپ کی بھول ہے۔ شاہ تم سمجھو یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، فیض علی کو بھی عمر کے ساتھ عقل آ جائے گی، جب عقل آئے گی نا تب آپ لیلا سے اس کی شادی کیجیے گا، اس سے پہلے نہیں۔ شاہ مراد غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولے کہ ماں کے فیض علی کی طرفداری انہیں ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ تمہیں فضول میں غصہ آتا ہے شاہ، اس عمر میں سبھی ایسی ویسی حرکتیں کرتے ہیں، کوئی ظاہر اور کوئی چھپ کر۔ شاہ مراد کو لگا جیسے ماں نے ان پر انجانے میں تیر چلایا ہو جو ان کے وجود کو چھیدتا ہوا آر پار ہو گیا۔ وہ یہ تکلیف برداشت نہ کر سکے اور اپنا دفاع کرتے ہوئے بولے، ماں جی میں قسمیاں کہتا ہوں کہ میں نے کبھی ایسی حرکت کرنا تو کجا اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں، کیا مجھ پر یہ عمر نہ آئی تھی؟ کسی کو تھوڑی اور کسی کو زیادہ ہوا لگتی ہے، یہ تو دنیا ہے نا۔ وہ مسکرائیں۔ شاہ مراد کھول کر رہ گئے اور سر جھکائے ان کے کمرے سے چلے آئے۔ انہیں ماں کا شکی لہجہ ذرا اچھا نہ لگا تھا۔ ماں جی کم از کم مجھ پر تو شک نہ کرتی، میں ہوں چاہے بھائی علی مراد ہو، ہم نے کب بری حرکت کی؟ بے شک مرحوم بھائی سجل مراد بھی تھے، کبھی بابا سید مراد علی بخاری کو ہم سے شکوہ نہ ہوا، کبھی شکایت نہ ہوئی تھی، ہر کوئی ہماری عزت کرتا، ہمارا احترام کرتا، مگر فیض علی نے تو ڈبو دیا ہے ہمیں، برہنہ کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں رکھی۔ پتہ نہیں بھائی سجل مراد یہ تمہارے کون سے گناہوں کی سزا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں اور نہ جانے کب تک بھگتیں گے۔ وہ مرحوم بھائی سے ہی شکوہ کرنے لگے۔ سلمہ نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا تو شاہ مراد ان کی آنکھوں میں تیرتے آنسو دیکھ کر بے تاب ہی تو ہو گئے۔ سلمہ تم رو رہی ہو؟ بھائی اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ہونٹ کاٹے۔ کر سکتی ہو تم، ماں جی سے کہو کہ تمہیں کسی صورت بھی ان کا فیصلہ قبول نہیں ہے، آخر تم لیلا کی ماں ہو۔ بھائی تم چاہتے ہو رہنے کا آسرا بھی گوا دوں، تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ یوں بھی میرے سر پر چھت نہیں ہے بھائی، اور پیروں تلے سے زمین بھی نکل گئی تو میں کس طرح رہوں گی؟ وہ رو دیں۔ تم ایک بار بات تو کر کے دیکھو، شاہ مراد نے حوصلہ دیا۔ نہیں بھائی، ایک بار بات کی تھی، عرصہ ہوا عذاب میں مبتلا ہوئی اور اب تک نہیں نکل سکی، اور پھر اس گھر میں لیلا کا جوڑ فیض علی کے علاوہ کون ہے؟ تمہارے فہد شاہ اور سعد شاہ تو چھوٹے ہیں، بڑے بھائی کا طاہر تمہارے بیٹوں سے بھی چھوٹا ہے، بھلا جوڑ کہاں؟ انہوں نے بتایا فہد 13 برس کا ہے، سلمہ اور اپنوں میں چھوٹے بڑے رشتے ہوتے ہی رہتے ہیں، 2-4 سال کی تو بات ہے، لیلا پورے 21 برس کی ہے۔ بھائی کتنا عرصہ گزر گیا، پورے 20 برس، ایسے جیسے 20 صدیاں۔ سلمہ نے کہا، وقت تو گزرنے کے لیے ہی ہوتا ہے سلمہ، اور تم مت دل برا کرو، جو ہوا سو ہوا، میں نہیں چاہتا کہ لیلا پر عذاب مسلط ہو۔ بھائی کچھ بھی ہے، فیض علی اپنا تو ہے نا، اور پھر لیلا کو تحفظ تو حاصل ہی ہوگا، ماں جی کی نظر عنایت رہے گی، کرنے دیں وہ جو کچھ چاہتی ہیں۔ وہ بولی، تم نے ہتھیار ڈال دیے، جس سپاہی کے پاس لڑنے کے لیے ساز و سامان نہ ہو وہ کس برتے پر لڑے، سر جھکاتے تو بہتر نہیں؟ تم تو بہت بہادر تھی سلمہ، بہادری کی سزا بھی تو پائی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، تقدیر کا لکھا ہے جو تمہیں ملا، اگر ثاقب حسن زندہ رہتا تو آج تم یہاں نہ ہوتی، اپنا گھر ہوتا، اپنی شاہی ہوتی۔ انہوں نے بہن کو دلاسا دیا۔ ہوتی نا آشنا تو نہیں؟ وہ دکھ سے مسکرائی۔ بھلا بھائی کو کس طرح وہ زخم دکھاتی جو ثاقب حسن کے گھر والوں نے انہیں لگائے تھے؟ بھلا اپنے گھر کی شاہی انہوں نے کب دیکھی تھی؟ وہ ثاقب حسن کے ساتھ خود گئی تھیں، اور جو بہویں خود سسرال کی چوکھٹ پر آئیں ان کی قدر نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنے ہی اونچے خاندان کی ہوں، اور جن بہوؤں کو سسرال والے خود لائیں اور کچھ نہیں تو چند روز تو ہتھیلیاں پاؤں تلے رکھتے ہیں، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا تم خود آئی تھی۔ وہ جو سید مراد علی بخاری کی اکلوتی صاحبزادی تھی، 3 بھائیوں کی اکیلی بہن، بھائیوں کی لاڈلی، باپ کی پیاری، ان کی ضد پر سید مراد علی نے انہیں یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اور وہیں ثاقب حسن ان کی دھڑکنوں میں بس گیا۔ ذہین ثاقب حسن ان کا کلاس فیلو تھا۔ دونوں کو علم تھا کہ گھر والے نہیں مانیں گے، تبھی تو انہوں نے کورٹ میرج کر لی تھی، اور جب وہ ایم اے کا ایگزام دے کر گھر آئی تو ان کی خالہ اپنے بیٹے شجاعت علی ہاشمی کے لیے ان کا رشتہ لے آئیں۔ تب انہوں نے اپنی باوج ربیہ بیگم کو اپنی کورٹ میرج کا بتا دیا۔ ربیہ بیگم تو شجاعت علی کی بہن تھی۔ انہوں نے ماں جی کو یہ بات پہنچائی، اور ماں جی نے سلمہ کو بہت ڈرایا دھمکایا، ثاقب حسن سے طلاق لینے پر مجبور کیا، مگر وہ نہ مانی۔ انہوں نے یہ قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تو نہ اٹھایا تھا، اور یوں بھی انہیں لگتا ثاقب حسن کے بغیر وہ نہیں رہ سکیں گی۔ تب سید مراد علی نے ثاقب حسن کو بلوایا اور سلمہ کو صرف 3 کپڑوں میں رات کی تاریکی میں روانہ کر دیا، یہ کہہ کر، اب گھر کے دروازے تم پر بند ہو چکے ہیں، کبھی کھولنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس وقت سلمہ کو احساس نہ ہوا تھا کہ کون کون سی محرومیاں ان کی جھولی میں ڈال دی گئی ہیں۔ سسرال میں وہ آؤ بھگت نہ ہوئی جس کی ہر بہو کو خواہش ہوتی ہے۔ ثاقب حسن نے بہت کوشش کی، مگر گھر والوں کے دل میں سلمہ کے لیے جگہ نہ بن سکی۔ تب سلمہ کو احساس ہوا
بغیر پروں کے پکی بھی اچھا نہیں لگتا، تو میں اپنوں کے بغیر کب کسی کو اچھی لگ سکتی ہوں؟ ایک دم ہی پچھتاؤں نے انہیں دبوچ لیا تھا۔ ثاقب حسن مقامی کالج میں پڑھا رہا تھا، الگ وہ ام سلمہ کو رکھ نہ سکتا تھا، اور پھر یہاں آنے کے 3 سال بعد ان کے ہاں بیٹی ہوئی۔ ثاقب نے اس کا نام ام لیلہ رکھ دیا۔ لیلہ اپنے والدین کی پیاری تھی، دادی اور پھوپھیاں اسے ہاتھ بھی نہ لگاتی تھیں، اور ام سلمہ دن بدن پچھتاؤں کی دلدل میں اتر جاتی۔ صرف ایک قدم غلط اٹھا تھا اور میں نے منزل کھوٹی کر لی، اپنی تو کی، اپنی بیٹی کی منزل بھی کھوٹی کر لی، اپنی بیٹی کو بھی پیدا ہوتے ہی محرومیوں کے حوالے کر دیا۔ ہر گزرا دن انہیں رلا جاتا۔ انہیں یاد تھا جن دنوں وہ پڑھائی کی غرض سے ہاسٹل میں مقیم تھی، تو ان کے جنم دن پر تینوں بھائی علیحدہ کارڈز اور تحائف بھیجتے، اور بابا جان الگ، مگر اب تو لگتا تھا وہ کسی کو بھی یاد نہیں۔ ان کا جنم دن گزر جاتا، عید شب بارات گزرتی، میکے سے مبارکباد نہ آتی، اور ان کی ساس تو موقع کی تلاش میں رہتی۔ سنا ہے بہت بڑے جاگیردار کی بیٹی ہو، ہزاروں ایکڑ زمین ہے، تمہارے بابا کا بہت نام ہے، بہت دولت مند ہے۔ بیٹی داماد کے لیے عیدی ہی نہیں نکل سکتی تو کس کام کی دولت، جو اولاد ہی کے کام نہ آ سکے۔ اور ام سلمہ ایک لفظ بھی نہ جواباً کہتی کہ سارے قصور تو انہی کے تھے، اور پھر یہ روز کی کٹ، یہ روز کا فساد ایک جان لے کر ہی گیا۔ ام سلمہ کے سر کا تاج گر گیا۔ ثاقب حسن کالج سے واپس آ رہا تھا کہ موٹر سائیکل سلپ ہو گیا اور وہ گرا، اور پیچھے بجری کا ٹرک پوری رفتار سے آ رہا تھا اور وہ اسے کچلتا ہوا گزر گیا۔ لمحوں میں سلمہ اجڑ گئی۔ ثاقب کے سونے کے بعد انہوں نے اپنے بھائی سجل مراد کو خط لکھ ڈالا۔ انہیں علم تھا کہ بھائی سجل مراد ان کی فریاد پر ضرور آئیں گے، مگر ایک ہفتہ بعد سجل مراد کے بجائے بھائی شاہ مراد اس کے سامنے تھے۔ وہ تڑپ کر بھائی سے لپٹ گئی۔ ان کا انداز چیخ چیخ کر کہنے لگا، بھائی مجھے لے چلو، میں نے محبت کی بہت سزا پالی ہے، میں اپنوں میں جانا چاہتی ہوں۔ وہ شاہ مراد کے سینے سے لگی رو رہی تھی، اور شاہ مراد نے شادین کے آنگن دل میں مچلتے سوال کو دل کی سماعتوں سے سن لیا تھا۔ چلو سلمہ، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اور پھر ایک لپک انہوں نے ام لیلہ کی چند چیزیں سمیٹی۔ انہیں کسی نے بھی نہ روکا تھا، وہ جیسے خالی ہاتھ آئی تھی، 4 برس قبل سے ہی خالی ہاتھ جا رہی تھی۔ البتہ ان کی گود ام لیلہ سے بھری ہوئی تھی۔ راستے میں شاہ مراد نے انہیں صرف یہی بتایا تھا کہ بھائی سجل مراد اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کیا ہوا انہیں؟ قتل کر دیے گئے تمہارے آنے کے صرف 1 سال بعد ہی۔ اور مجھے علم نہیں۔ ام سلمہ شدت سے رو دیں۔ ہائے میں کتنی بد نصیب ہوں، بھائی چلا گیا اور میں اس کا آخری دیدار نہ کر سکی۔ اور بھابھی، انہیں شجاعت علی لے گئے، فیض علی، وہ ہمارے پاس ہی ہے۔ ربیہ بھابھی کی شادی ہو گئی کیا؟ یہ معلوم نہیں کہ مخدوم پورہ والوں سے ہمارا اب کوئی تعلق نہیں۔ شاہ مراد کا لہجہ سپاٹ تھا۔ ان کی نظریں سامنے تارکول کی سڑک پر جمی ہوئی تھیں، اور وہ نہایت تیزی سے گاڑی چلا رہے تھے۔ اور پھر وہ گھر آ گئیں، اس گھر میں جس کے دروازے ان کے لیے سید مراد علی بخاری نے بند کیے تھے، وہ دروازے ام سلمہ کے بھائیوں نے کھلوا دیے تھے۔ وہ گھر آئیں تو لگا ہر شے بدل گئی ہے۔ شاہ مراد اور علی مراد کی بھی شادی ہو گئی تھی، دونوں کی ایک بیٹی تھی۔ بابا جان نے ایسے کوئی بات نہ کی تھی، پتہ نہیں انہوں نے انہیں معاف کیا بھی تھا کہ نہیں، کہ معافی تو اس نے بہت مانگی تھی، اللہ معاف کرے، وہ بس یہی کہتے تھے۔ اور ام سلمہ ان کی اس بات کا مطلب نہ سمجھ سکیں۔ بابا جان کی خواہش تھی کہ بیٹی کو بیاہ دیں، مگر کون شادی کرتا؟ اور ام سلمہ نے شاہ مراد سے کہا تھا، بھائی مجھے تنہا رہنے دے، میں اب شکایت کا موقع نہ دوں گی کبھی بھی آپ لوگوں کو۔ ام سلمہ کا سر جھکا ہوا تھا اور آواز آنسوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بس میری خواہش ہے کہ لیلہ کی پرورش احسن طریقے سے ہو جائے، جیسی کہ اس کے باپ کے ہوتے ہوئے ہوتی۔ اور شاہ مراد نے وعدہ کر لیا تھا کہ ام لیلہ کے بھی اس گھر میں وہی حقوق ہوں گے جو اس گھر کی بیٹیوں کے ہیں۔ یوں بھی انہیں یہ علم تھا کہ وہ راستے بار بار نہیں اپنائے جاتے جن پر ٹھوکر کا احتمال ہو، اور ام سلمہ نے جو ٹھوکر کھائی تھی وہ اس گھر کی کئی نسلوں کی پیشانی پر سب تھی، اور آنے والی نسل نے کوئی قدم اٹھانے سے قبل کچھ نہ کچھ سوچنا تھا، اور یہ سوچ بہتر ہی ہوتی تھی۔ ام سلمہ والا قدم کسی نے نہ اٹھانا تھا۔ پھر وقت گزرتا رہا، ام سلمہ بوڑھی اور لیلہ جوان۔ گھر میں شاہ مراد اور علی مراد کے بچوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا، اور ماں جی کا ہولڈ گھر پر بڑھتا گیا۔ وہ ہر سیاہ و سفید کی مالک تھیں کہ بیٹے ان سے مشورہ کرتے تھے۔ زمینوں کی ساری آمدن ان کی ہتھیلی پر رکھی جاتی، کوئی کام کرنا ہوتا تو ماں کی اجازت کے بغیر نہ کیا جاتا۔ بس ایک فیض علی تھا جو ماں جی سے ہر بات منواتا، اور وہ بھی اس کی ہر بات مانتی تھی۔ ام لیلہ نے میٹرک کیا تھا جب فیض علی FA میں دوسری بار فیل ہوا تھا، اور پتہ نہیں کیسے اسے سفید رنگت، اداس آنکھوں، گھنی اوپر کی طرف موڑی پلکوں والی ملوک سی ام لیلہ پسند آ گئی تھی، اور اس نے ماں جی سے فرمائش کی تھی، دادو میں لیلہ سے شادی کروں گا۔ ارے کب؟ ماں جی حیران تھی۔ جب آپ کا جی چاہے، میں نے بتا دیا ہے، آپ اس کے بھی کان میں ڈال دیں تاکہ ادھر ادھر نہ پھسل جائے۔ اور انہوں نے کھٹ فیض علی کی خواہش حکم کے طور پر ام سلمہ کی سماعتوں تک پہنچا دی تھی کہ یہ ان کے پوتے کی فرمائش تھی جسے ٹالنا ناممکن تھا۔ ام سلمہ کام کر رہ گئیں کہ بھتیجے کی ضدی عادات اور اکڑ طبیعت ان سے چھپی ہوئی نہ تھی، مگر وہ کیا کرتی کہ بے سہارا تھیں، ان کی بھلا کس نے سننی تھی۔ اور ام لیلہ کو بھی انہوں نے بتا دیا تھا کہ اس کی نانوں اور علی کی کیا خواہش ہے۔ لیلہ نے اس بات کو کوئی اہمیت
نہ دی کہ اسے پتہ تھا فیض علی کی پسند تو چڑھتے چاند کی مانند ہوتی ہے، آج یہ شے پسند ہے تو کل دوسری۔ اسے پتہ تھا یہ پسند بھی جلد ختم ہو جائے گی، مگر یہ بات نہ تھی۔ لیلیٰ کوئی بے جان چیز نہ تھی، وہ تو جیتا جاگتا وجود تھی، اور فیض علی اسے جب بھی دیکھتا دل میں امنگیں سر اٹھانے لگتی، خواہشوں کے نئے رنگ ہوتے، جذبوں کی عجیب منہ زوری ہوتی کہ وہ حیران رہ جاتا۔ اور پھر ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے اس نے ایک حل نکالا کہ وہ زمینوں پر چلا گیا۔ ماں جی سے اس نے کہا تھا وہ زمینوں کی دیکھ بھال کرے گا، اور انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی تھی کہ وہ تو اس کی خوشی میں خوش تھیں، مگر جلد ہی فیض علی کے گن کھلنے لگے۔ آئے روز اس کی شکایتیں آتی، وہ سمجھانے کی کوشش کرتی، مگر بے سود کہ وہ کچھ نہ کہتا تھا، اپنا دفاع بھی نہ کرتا تھا۔ وہ ماں جی کی ڈانٹ سن لیتا، نصیحتیں بھی غور سے سنتا، مگر کرتا وہی جو اس کا جی چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی حرکتیں گھر میں سب کو پتہ چلنے لگی، لڑکیوں تک بھی بات گئی تھی، اور جویریہ شاہ نے تو لیلیٰ سے کہا تھا، لیلیٰ تم دادو سے کہہ دو اگر فیض علی کی یہی عادتیں رہیں تو اس سے بہتر ہے کہ تعمر کنواری رہو۔ میری اچھی کزن یہ بات تم کہہ دو نانو سے۔ لیلیٰ کہتی، تمہیں تکلیف ہے؟ ماریا نے چڑھ کر بہن کی سائڈ لی۔ نہیں تو اگر مجھے منسوب کر دیتے نانو، میں تو انکار کر چکی ہوتی۔ رخشندہ علی نے اپنی خوبصورت آنکھیں پٹ پٹائیں۔ شکر کرو کہ قرہ تمہارے نام نہیں نکلا، جویریہ ہنس کر بولی، پھر لیلیٰ سے مخاطب ہوئی، تم کچھ کرو زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ کیا کروں؟ لیلیٰ نے کہا، انکار کر دو۔ دیکھو جویریہ، میں انکار نہیں کر سکتی۔ کیوں بھلا؟ جویریہ چیخی، وہ اس لیے کہ فیض علی نانو کا لاڈلا ہے، اور میرے انکار سے گھر میں بھونچال آ جائے گا۔ تو آتا ہے تو آنے دو بھونچال، اس سے شادی کر کے تمہاری زندگی میں جو بھونچال آئے گا اس کی بھی خبر ہے۔ انٹر میں 3 سال لگائے، اب بی اے میں بھی چوتھا سال تو ہے اس سے۔ یہ تو مقدر کی باتیں ہیں، لیلیٰ نے بے پرواہی سے کہا، گولی مارو مقدر کو، مقدر انسان خود بناتا ہے، جان بوجھ کر کنویں میں اترنے والی بات ہے۔ مجھے تیری جیسی ذہین لڑکی سے اتنی بزدلی کی امید نہیں تھی۔ ذہانت اپنی جگہ، بزدلی اپنی جگہ۔ تو قانون نہ پڑھ، ہوم اکنامکس پڑھ۔ رخشندہ نے چوٹ کی، ان دنوں ہی تو وہ ایف ای ایل کے ایگزام سے فارغ ہوئی تھی، اور وہ اس کے پیچھے پڑ گئی تھی کہ وہ فیض علی کے رشتے سے انکار کر دے۔ بھلا وہ انکار کیسے کرتی، کس کے لیے کرتی؟ یوں بھی ماں نے اپنی زندگی کا ایک ایک ورق اسے پڑھا دیا تھا، اور اس کے بعد اسے کچھ نہیں کہا تھا، دوسرے لفظوں میں اسے آزاد چھوڑ دیا تھا کہ وہ ڈھیروں راستوں میں سے وہ راستہ اپنا لے جو فلاح اور بھلائی کا ہے، اور اس نے راست کی راہ اپنائی تھی۔ اسے جج بننے کا شوق تھا، اس لیے تو وہ لا کر رہی تھی، جبکہ فیض علی نے گریجویشن میں مسلسل 4 مرتبہ فیل ہونے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ زمینوں پر رہتا، ہر 6 ماہ بعد گاڑی بدلتا، اور ماں جی اس کی ہر خواہش پر سر جھکاتی۔ سجن مراد کی ساری جائیداد کا وارث تو وہی اکیلا تھا، اور خوب کھیل رہا تھا، کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ لیلیٰ اس کے سامنے آتی تو ایک لمحے کے لیے فیض علی کے دل میں ہلچل ضرور مچ جاتی، مگر وہ جلدی خود پر قابو پا لیتا اور سر جھکا کر اندر چلا جاتا، جیسے اس جیسا شریف تو اور کوئی بھی نہیں۔ لیلیٰ نے LLB میں یونیورسٹی میں فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن لی تھی، 2 روز قبل ہی تو اس کا رزلٹ نکلا تھا۔ اتنی اہم کامیابی پر بھی کسی نے گھر میں خوشی نہ منائی تھی کہ ہر خوشی منانے کی اجازت تو ماں جی دیتی تھی، اور لیلیٰ کے لیے کون اجازت لیتا؟ اور آج شاہ مراد ماں جی سے فیض علی کی شکایت کھلے لفظوں میں کرنے گئے تھے کہ خدایار کو اس نے تشدد کر کے جان سے مار ڈالا تھا، پتہ نہیں اس کا قصور کیا تھا، اور ماں جی نے کتنے اطمینان سے کہا تھا کہ ابھی اس کی عمر کیا ہے، شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ شادی اور لیلیٰ سے، وہ بھی فیض علی کی شادی 6 برس قبل گھر میں یہ دونوں نام انہوں نے ساتھ ساتھ سنے تھے، مگر توجہ نہ دی تھی، اور ماں جی نے تو کھل کر آج کہہ دیا تھا۔ ان کا دل دکھ کر رہ گیا۔ ماں جی کے فیصلے پر انہوں نے بہن کو سمجھانا چاہا، مگر وہ دودھ کی جلی عورت اب تو چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پی رہی تھی، پھر بھلا کیسے وہ بھائی کی مان لیتی؟ مگر شاہ مراد کسی صورت بھی لیلیٰ کو فیض علی جیسے بدکماش لڑکے کے ساتھ بیانے کے حق میں نہ تھے۔ بہت سوچ و بچار کے بعد انہوں نے لیلیٰ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر یہ قدرت ہے کہ راستے بنا دیتی ہے، راہیں آسان کر دیتی ہے۔ لیلیٰ نے شاید خود بھی برٹش اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا، اور وہ اسکالرشپ بھی اسے مل گیا، اور اس کا داخلہ بھی لندن میں ہو چکا تھا۔ بار اطلاع کے لیے اس نے بتایا تھا ماں جی کو، نانو میں ہائر اسٹڈی کے لیے باہر جانا چاہتی ہوں، یہ اطلاع دے رہی ہو یا اجازت لے رہی ہو؟ انہوں نے کہا، دونوں ہی باتیں ہیں نانو، مجھے اسکالرشپ بھی ملا ہے اور لندن بھی داخلہ بھی، مگر میں آپ کے فیصلے کی پابند ہوں نانو۔ لیلیٰ نے نہایت اعتماد سے کہا، فیض علی سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ انہوں نے کہا، پلیز نانو اپنا فیصلہ سنائیں مجھے، ابھی سے فیض علی کے احکامات کا پابند نہ کرے۔ لیلیٰ نے ہمت کر کے کہا، آخر وہ تمہارا منگیتر ہے، ماں جی نے جتانا چاہا۔ جانتی ہوں نانو، ساری زندگی پڑی ہے اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کے لیے کہ وہ جو راہ بتائے گا آنکھ بند کر کے مجھے چلنا ہوگا۔ اب جن راہوں پر چلوں گی آنکھیں پوری کھول کر چلوں گی۔ پھر بھی مجھے سوچنے تو دو۔ وہ بولی، جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے کہا، اور پھر بولی، اگر آپ میرے حق میں فیصلہ کریں تو مجھے خوشی ہوگی نانو کہ مجھے بھی اس گھر کا فرد سمجھا گیا ہے، اور فیض علی کی منگیتر ہونے کے ناطے اتنا تو میرا حق ہے نا کہ جہاں اس کی سب باتیں مانی جاتی ہیں میری ایک خواہش پوری کر دی جائے۔ اس کے لہجے میں لفظوں میں نہ جانے کیا تھا کہ ماں
ماں جی چونک گئی اور وہ اپنی خواہش ان کے دل میں انڈیل کر ان کے کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اگلے ہی روز ماں جی نے اسے بلا کر یہ خوشخبری سنائی کہ اس کی خواہش کا احترام کیا گیا ہے، اسے بھی معتبر بنا دیا گیا تھا۔ مارے خوشی کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کے جانے پر سب خوش تھے، خاص کر شاہ مراد۔ انہوں نے سوچا تھا شاید اس عرصے میں فیض علی سدھر جائے، میں خود اسے گائیڈ کروں گا۔ یہ کام مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں، اور یہ صرف ام لیلہ کے لیے کروں گا تاکہ اسے کبھی یہ احساس نہ ہو کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو یوں اسے دلدل میں کبھی نہ اترنے دیتا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ام لیلہ بھی شکوہ کرے۔ ایئرپورٹ سے اسے ماما شاہ مراد اور علی مراد سی آف کرنے آئے تھے۔ شاہ مراد تو کراچی تک اس کے ساتھ جانا چاہتے تھے، مگر لیلہ نے منع کر دیا تھا کہ صرف 3 گھنٹے بعد تو اس نے لندن کے لیے فلائی کرنا تھا اور یہ وقت وہ آرام سے لاؤنج میں گزار سکتی تھی۔ شاہ مراد اسے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے دوست شکیل ارشد کو اس کے آنے کی اطلاع کر دی تھی اور خاصی بڑی رقم کا اسے ڈرافٹ بھی بنوا دیا تھا تاکہ وہ وہاں رقم کے لیے پریشان نہ ہو۔ یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وقتاً فوقتاً وہ اسے رقم بھیجتے رہیں گے۔ وہ اسی پر ان کی مشکور تھی۔ کراچی ایئرپورٹ پر وہ صاف ستھرے لاؤنج میں ایک کونے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سامان بھی اس کے قریب ہی پڑا تھا۔ وہ صوفے میں دھنسی میگزین پڑھنے میں مصروف تھی کہ وہ بالکل ہی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ یہ فیض علی تھا۔ تو تیاری ہو گئی؟ جی، اس نے اطمینان سے کہا، حالانکہ اسے دیکھ کر وہ حیران ضرور ہوئی تھی مگر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ تم پوچھو گی نہیں کہ میں یہاں کیسے؟ فیض علی نے کہا۔ وہ آج پہلی بار اسے مخاطب تھا۔ نہیں، اس نے سر جھٹکا، اس لیے نہیں پوچھوں گی کہ آپ آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں، جب چاہیں جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ تمہیں علم ہے اپنا اور میرا رشتہ؟ فیض علی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کون سا رشتہ؟ وہ انجان بن گئی۔ تم منسوب ہو مجھ سے؟ جی پتہ ہے، اور یہ بات کان کھول کر سن لو کہ تم میری امانت ہو۔ ذرا سوچ لینا کسی اور کے بارے میں سوچنے سے قبل، کسی اور طرف بڑھنے سے پہلے، اور تم دھیان رکھنا خیانت کرتے ہوئے کہ میں بہت انتقامی بندہ ہوں۔ امانت؟ ام لیلہ استفہامیہ انداز میں مسکرائی۔ تم میری ہو، میری امانت ہو، کہیں بھی چلی جاؤ۔ ویسے تم نے یہ جو فرار کا راستہ اپنایا ہے نا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جتنا چلو گی، آنا تم نے اسی طرف ہے جس طرف میں ہوں، یہی ایک راہ ہے تمہاری۔ تم کسی اور راہ پر کبھی بھی نہیں چل سکتی، بہتر ہے سیدھی چلی آؤ۔ فیض علی صاحب، مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس راہ پر چلنا ہے، مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے، اور رہی یہ بات کہ میں آپ کی امانت ہوں، تو یہ بات آپ کس برتے پر کہہ رہے ہیں؟ کیا تم پر میرا حق نہیں ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ شاید نہیں، لیلہ نے اطمینان سے کہا۔ وجہ؟ وہ گرایا۔ اس لیے کہ حق اس پر جانا جاتا ہے جب دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اور ایسا نہ کریں تو پھر حق جتانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں مرد ہوں۔ اس نے مٹھی دبا کر انگوٹھا اپنے سینے کی جانب کیا۔ ہاں، آپ مرد ہیں، زمین پر خدا کے نائب، مگر خدا نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجتے وقت کوئی سند دی تھی کہ جاؤ فیض علی، تم پر سب حلال حرام جائز ہے۔ تم عورت ہو ام لیلہ، اور اپنی حد میں رہو۔ میری حد کا تعین کرنے والے فیض علی اب اپنی بھی حدیں بتا دیں۔ اسے فیض علی کے غصے کی ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، میں بھی آپ سے الجھنا نہیں چاہتی، اور آپ بھی سن لیں کہ اگر آپ نے اپنی عادات نہیں بدلی تو پھر قانونی اور شرعی حق استعمال کرنے کا مجھے بھی حق ہے۔ مجھے قانون اور شرع کی دھمکی دیتی ہو؟ فیض علی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، وہ ہونٹ کچل رہا تھا۔ میں نے اپنا حق بتایا ہے آپ کو۔ اسے فیض علی کے غصے کی پرواہ نہ تھی۔ کیا ہے میری عادات؟ فیض علی اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ گریبان جھانکنے کے لیے بنا ہے۔ نہیں، تم بتاؤ مجھے۔ میری زبان وہ جملے ادا کرنے کی جرأت نہیں رکھتی۔ تم میں کسی قسم کی جرأت نہیں ہے، تم میں ہے جرأت مجھ سے شادی سے انکار کر سکو۔ وہ لفظ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ تم عورت ہو، مرد کی باندیز کی ٹھوکروں میں پڑی رہنے والی۔ فیض علی، یقیناً تمہارا واسطہ ایسی عورتوں سے پڑتا ہوگا جو مرد کی ٹھوکروں میں رہنے کے باوجود اسے جیون شالہ کہنے پر مجبور ہوتی ہیں، مگر میں ان میں سے نہیں ہوں۔ اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کی ہوں تو یہ بھی کہیں میں تیرا ہوں، پھر بات بنے گی۔ کیوں تم میں سرخاب کے پر لگے ہیں؟ وہ بدتمیزی سے بولا۔ میں باشعور ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، اور تم جیسے مرد کی ٹھوکریں نہیں سہ سکتی۔ یہ تو وقت بتائے گا تم کیا کچھ سہوگی۔ وہ تمسخر سے ہنسا۔ وہ وقت شاید کبھی نہ آئے ام لیلہ۔ فیض علی نے اس کا بازو ایک دم ہی جکڑ لیا۔ اسے لگا جیسے گوشت میں اس کی انگلیاں دھنسی جا رہی ہیں، اور وہ کڑے تیوروں سے کہہ رہا تھا، یہ مت سمجھنا کہ تو میری کمزوری ہے یا مجھے تجھ سے محبت ہے، تو صرف میری ضد ہے، اور اپنی ضد کو میں نے پانا ہے، پھر دیکھوں گا تو کس قدر پھڑ پڑاتی ہے۔ ابھی یہ جو تجھے میں نے آزادی دی ہے تو اسے میری کمزوری نہ سمجھ۔ میں چاہتا تو یہ شہر، یہ ملک، تو کیا گھر بھی نہ چھوڑ سکتی۔ دیکھتا ہوں تو کتنا اڑ سکتی ہے۔ جا اڑ جا، کر لے اڑان اونچی، مگر یاد رکھ تو ہے میری نشانے پر۔ میں جس وقت چاہوں جب چاہوں تو زخمی فاختہ کی طرح میرے قدموں میں آ رہے گی، یہ جان لینا۔ فیض علی کا لہجہ انگارے برسا رہا تھا۔ آواز دھیمی تھی، مگر ام لیلہ اس کے لہجے کی تپش اپنے پورے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ تو ہر پل ہر ساتھ مجھے اپنی حفاظت کرتا پائے گی، کہیں بھی تو ادھر ادھر ہوئی، یاد رکھنا وہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔
فیض علی نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ دیا، پھر ایک دم ہی اٹھا اور کھڑا ہو گیا کہ ملتان جانے والی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ بس یہی باتیں تجھے کہنے آیا تھا تاکہ کل کو تو کوئی غلطی کرے تو یہ کہنے جوگی نہ ہو کہ کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، کسی نے سمجھایا نہ تھا۔ اور پھر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا لوگوں میں گم ہو گیا۔ فیض علی تو تھا ہی جاہل، اجڑ گوار۔ اس نے بے ساختہ ہی بازو پر ہاتھ پھیرا جہاں اب بھی جلن ہو رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے اب بھی فیض علی کی انگلیاں گوشت میں پیوست ہوں۔ لیلا چند روز تو شامورات کے دوست شکیل ارشد کے ہاں رہی، مگر شکیل ارشد کی بیوی ازحد بددماغ تھی۔ صبح شام ان کے آفس جاتے اور آتے لڑائی ہوتی تھی۔ لیلا کو الجھن سی ہونے لگی۔ ہاسٹل میں وہ رہنا نہ چاہتی تھی کہ اسے ہاسٹل کا ماحول پسند نہ تھا، اور شکیل ارشد کے گھر کا ماحول اس قدر ٹینس تھا کہ وہ پڑھ بھی نہ سکی تھی۔ آخر کار اس نے ایک روز خود شکیل ارشد سے کہا، انکل مجھے کہیں ایک کمرہ لے دیں۔ کیوں؟ انہوں نے مصنوعی حیرت سے کہا، وہ دراصل میں تنہا رہنے کی عادی ہوں اور یہاں بچوں کی وجہ سے پڑھائی نہیں ہو سکتی، پلیز آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، یہی کہیں نزدیک ہی کسی گھر میں پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہ لوں گی، جیسے تمہاری مرضی۔ شکیل ارشد نے کوئی حجت نہ کی تھی، جیسے کہ وہ خود بھی ایسا ہی چاہتے تھے، اور پھر انہی کی کوششوں سے وہ مسز الیگزینڈر کے ہاں آ گئی، جنہیں اس نے سال بھر کا کرایہ ایڈوانس دے دیا تھا۔ مسز الیگزینڈر بہت سخت اور بہت ہی رحم دل خاتون تھیں۔ انہوں نے لیلا سے صاف کہہ دیا تھا، میں برداشت نہیں کر سکتی کہ تمہارے بوائے فرینڈ یہاں آئیں، تم ان سے باہر ہی مل لیا کرنا، اور نہ میں یہ پسند کروں گی کہ تم رات رات بھر باہر رہو۔ تب وہ ہنس دی اور اس بے ضرر سی عورت کا ہاتھ تھام کر بولی، مادام آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہوگی، کیونکہ نہ میرا کوئی بوائے فرینڈ ہے اور نہ ہی میں رات کو گھر سے باہر رہنا شان سمجھتی ہوں۔ میں تو انتہائی ڈرپوک سی لڑکی ہوں، آپ مجھ میں کوئی خامی دیکھیں تو بے شک گھر سے باہر نکال کھڑا کریں۔ لیلا نے نہایت خلوص سے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی، اور پھر بہت جلد لیلا کی مسز الیگزینڈر سے دوستی ہو گئی، ایسی دوستی جیسی ایک ماں بیٹی میں ہوتی ہے۔ صبح کا ناشتہ لیلا تیار کرتی اور دونوں مل کر ناشتہ کرتی، پھر لیلا کالج چلی جاتی، واپسی پر وہ لنچ میز پر لگائے لیلا کی منتظر ہوتی۔ لیلا انہیں بھی تھوڑا وقت دیتی تھی کہ اسے پتہ تھا تنہائی سے بڑا کوئی عذاب نہیں۔ مسز الیگزینڈر کے دو بیٹے تھے، فرائد اور ڈیوڈ، جو جرمنی اور فرانس چلے گئے تھے۔ کئی سال ہو گئے تھے وہ ماں سے ملنے نہ آئے، البتہ ایسٹر اور کرسمس پر کارڈ ضرور بھیج دیتے، بلکہ یہ بھی ایک قسم کی اطلاع ہوتی کہ ہم زندہ ہیں اور خیریت سے ہیں۔ اس تنہا عورت کو دیکھ کر لیلا کو بے حد دکھ ہوتا۔ جب وہ فرائڈ اور ڈیوڈ کے بچپن کے قصے سناتی تو ان کے چہرے پر بکھری ممتا دیکھ کر لیلا سوچتی، یہ مائیں کیا ہوتی ہیں، ہر نسل ہر قوم کی ماں اولاد سے بڑھ کر کسی کو نہیں چاہتی۔ وہ سوچتی مسز الیگزینڈر کے بیٹوں سے تو فیض علی اچھا ہی ہے، اتنا کمینہ پن تو نہیں کرتا کہ ماں جیسی ہستی کو ہی چھوڑ بیٹھے۔ اسے علم تھا کہ فیض علی زمینوں پر جاتا اور جب وہ 2-3 ہفتے بعد واپس آتا تو نانو سے اس طرح ملتا جیسے برسوں کے بچھڑنے کے بعد ملا ہو۔ اسے سکون ہی ماں جی کی نرم و گرم گود میں آتا، وہ گھنٹوں ماں جی کی گود میں سر رکھے پڑا رہتا اور وہ بھی پیار سے اس کا سر سہلاتی، بار بار اس کی پیشانی چومتی جیسے وہ برسوں بعد گھر آیا ہو۔ اور یہاں مسز الیگزینڈر ہیں جو بیٹوں کی صورت کو ہی ترس گئی تھی۔ کس قدر تضاد ہے یہاں اور وہاں کے معاشرے میں۔ ہمارے ہاں اب بھی اقدار کا محبتوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ مسز الیگزینڈر بھی اس سے بہت پیار کرتی، اس کے سارے کام خود کرتی کہ انہیں بھی یہ سادہ اتوار کی خوبصورت سر و قد لڑکی بے انتہا پیاری تھی۔ بہت جلدی وہ ایک دوسرے کی عادات سمجھنے لگی تھی۔ یوں بھی لیلا تو کھلی کتاب تھی، اس کے اندر کی توڑ پھوڑ کا اندازہ بآسانی اس کے چہرے سے لگایا جا سکتا تھا۔ جیسے آج وہ آئی تھی تو مسز الیگزینڈر جان گئی تھی کہ وہ پریشان ہے، مگر انہوں نے زیادہ نہ کریدا تھا کہ انسان کی پرسنل لائف بھی تو ہوتی ہے اور وہ کسی کی بھی پرسنل لائف میں مداخلت نہیں کر سکتی تھی۔ رات کو لیلا پڑھنے بیٹھی تو آنکھوں کے سامنے سپیر والا منظر لہرانے لگا، اور تانبی کی سی رنگت چمکتی آنکھوں والا وہ وجیح شخص اپنی تمام تر اپنائیت سمیت اس کی کتاب کے صفحات پر اتر آیا۔ کون تھا وہ؟ اسے قریب پا کر کیسے مجھے تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ کیا اس طرح بھی ہوتا ہے اچانک بالکل ایک دم ہی کوئی حادثاتی طور پر اجنبی سامنے آ جائے اور ہم اسے خود بخود ہی محافظ جان لیں، اپنا مان لیں، جس کی قربت میں چھاؤں کا احساس ہو، ٹھنڈک محسوس ہو۔ رات دن مجھ کو یاد آتا ہے، پھر جیسا وہ اجنبی چہرہ جس سے رشتہ نہ کوئی ناتا ہے۔ کون تھا وہ؟ شاید کوئی فرشتہ تھا اللہ نے جسے میری مدد کے لیے بھیجا، ورنہ آج تو میں بری طرح پھنس گئی تھی، اور شاید وہ کمینہ گھر تک میرا پیچھا کرتا۔ اور پھر لیلا کو جرجری سی آ گئی۔ یہ ہے مہذب قوم، مہذب معاشرے کے لوگ، مگر اچھے برے لوگ تو ہر قوم اور ہر مذہب میں ہوتے ہیں۔ کسی ایک فرد واحد کے برا ہونے سے نہ کوئی قوم بری ہوتی ہے نہ ملک۔ اب ہمارے ہاں کوئی کم تو نہیں،
وہاں بھی آئے۔ روز اغوا ڈکیتی کے واقعات سے اخبارات بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں تمہاری مشکور ہوں اجنبی۔ اس نے نہایت صدق دل سے اس اجنبی کو خیالوں میں مخاطب کیا جو انجانے طور پر ہی صحیح اس کی پتلیوں میں اپنے پورے سراپے کے ساتھ آن موجود ہوا تھا۔ وہ کتنی دیر تک اس اجنبی کے بارے میں سوچتی رہی اور اس کھوج میں رہی کہ آخر اسے قریب پا کر اس قدر اپنائیت کا احساس کیوں ہوا تھا، مگر اسے پتہ نہ چلا۔ آخر تھک کر اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ تم میری امانت ہو، ذرا سوچ لینا کسی اور کے بارے میں سوچنے سے قبل، کسی اور طرف بڑھنے سے پہلے، دھیان رکھنا خیانت کرتے ہوئے۔ فیض علی کا یہ جملہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ وہ تو سن ہو کر رہ گئی۔ گزرے 5 ماہ میں پہلی بار فیض علی کا خیال آیا تھا، ورنہ وہ تو اس سے آخری ملاقات ہی بھول گئی تھی، پھر اس کی باتیں یاد کیا رکھتی۔ البتہ اسے یہ تو علم تھا کہ فیض علی ہی اس کا مقدر ہے، خواہ وہ کتنی ہی بھاگے، کتنی ہی رائے فرار اختیار کرے، کہ یہ نانوں کا فیصلہ تھا اور ان کے فیصلے سے وہ کچھ عرصے کے لیے بچ گئی تھی، جبکہ ہونا وہی تھا جو وہ چاہتی کہ وہ انہیں کے اختیار میں تھا۔ ان کے احسانوں تلے دبی ہوئی تھی اور آخر احسان بھی تو اتارنا تھا۔ یہی سوچ کر اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی اور اجنبی کا سراپا دھندلانے لگا۔ اس کا وجود مجھ کو بہت دل نشیں لگا، وہ شخص مجھ کو اپنے سے بڑھ کر حسین لگا۔ لیلا انجانے طور پر ہی اس چہرے کو کھوجتی، بس سے اتر کر لوگوں کو دیکھتی کہ شاید وہ چہرہ نظر آ جائے، ایک بار، صرف ایک بار، وہ چہرہ جو اس کے قلب و ذہن پر ثبت ہو گیا تھا اور روز بروز وہ نقش گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے، اچانک کوئی نظر آ جائے تو ہم کہتے ہیں ارے یہی تو ہے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ کبھی وہ تلاش ختم ہو جاتی ہے اور کبھی تمام عمر گزر جاتی ہے۔ کاش ایک بار تم مجھے مل جاؤ، لیلا سوچتی۔ اگر وہ مل جائے تو کیا کرو گی؟ کوئی اس کے اندر سے پوچھتا۔ میں اس کا شکریہ ادا کروں گی کہ کس قدر مشکل میں اس نے میری مدد کی۔ کیا خاک مدد کی، صرف تم سے ٹکرایا ہی تو تھا۔ اگر وہ مجھ سے نہ ٹکراتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ پھر وہ لیلا کو کہیں بھی نظر نہ آیا اور اس نے یہ جان لیا، یہ مان لیا تھا کہ قدرت کی طرف سے وہ فرشتہ بھیجا گیا تھا۔ اسے یہ یقین اپنے ایمان کی حد تک تھا۔ پھر اس نے اس اجنبی کو کھوجنا، اسے تلاشنا ہی چھوڑ دیا اور نہایت اطمینان سے پھر اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ اس روز وہ بلونت کور کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی کہ کاؤنٹر پر وہ بل دیتا ہوا نظر آیا۔ لیلا جہاں کی تہاں رہ گئی۔ اس نے اجنبی کی جانب قدم بڑھایا۔ کسی اور طرف بڑھنے سے پہلے سوچ لینا تم میری امانت ہو، یہ جملہ تھا یا زنجیر جو اس کے پیروں میں آ کر پڑی اور اس کے اڑتے قدم ایک دم ہی رک گئے اور وہ اجنبی کاؤنٹر سے پیکٹ اٹھا کر ڈپارٹمنٹل اسٹور سے نکلتا چلا گیا۔ لیلا کو لگا جیسے اس کی روح نکل گئی ہو۔ اب وہ باہر کھڑی سرخ لانسر کا لاک کھول کر اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ ارے اجنبی، تمہیں کب سے تلاشتی پھر رہی تھی، تم سامنے آئی بھی اور میں کچھ نہ کہہ سکی، تمہیں بتا نہ سکی کہ مجھے تمہاری کس قدر تلاش رہی۔ کبھی کبھی ہم جیتے جی مر جاتے ہیں، کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ ارے کیا ہوا تمہیں؟ بلونت کور اسے گم سم دیکھ کر اس کی جانب چلی آئی۔ کچھ نہیں۔ کچھ تو ہے بھائی، بلونت کور نے آنکھیں مٹکائی۔ میں سوچ رہی تھی اپنی لینڈ لیڈی کے لیے یہ کوٹ نہ لے لوں۔ اس نے ایک دم ہی بات پلٹ دی۔ بھائی تم واحد پیئنگ گیسٹ ہو جسے اپنی لینڈ لیڈی کا اس قدر خیال رہتا ہے، بلونت نے ہنس کر کہا۔ وہ ہیں ہی اس قدر اچھی، لیلا بولی۔ کبھی ملو گی سجنی، دیکھوں گی کہ وہ اتنی اچھی ہیں یا تم نے انہیں اس قدر اچھا بنا رکھا ہے۔ پھر اس نے مسز الیگزینڈر کے لیے کوٹ خرید لیا۔ اپنے لیے اس کا کچھ بھی لینے کا موڈ نہ ہوا تھا۔ ہائے اجنبی، کتنا تمہیں تلاشتا تھا اور تم سامنے آئے بھی، مگر بات نہ ہو سکی ہے نا، کیسی مجبوری۔ اور یہ فیض علی کے جملے نے بھی ابھی میرے قدموں میں آنا تھا۔ ویسے تو کبھی وہ یاد نہیں آتا، بس اجنبی تم سے اس سے کوئی بیر ہے۔ جہاں میں تمہیں یاد کرنے لگتی ہوں فوراً اس کی یاد دوڑی چلی آتی ہے، یا شاید میں لاشعوری طور پر اس سے ڈرتی ہوں۔ کچھ ایسا ہے ضرور۔ لیلا حیران تھی۔ 3 ماہ بعد یہ دوسری ملاقات ہوئی تھی اور وہ بھی یوں ہی سرِ راہ پر۔ وہ اس کا دل نشین لہجہ پھر سننا چاہتی تھی۔ اے اجنبی، کیا تمہیں وہ مختصر سی ملاقات یاد نہیں؟ وہ بس ساعتوں کا کھیل تھا، لمحوں کی بات تھی۔ پتہ نہیں تم بھول گئے ہو، مگر میں اس ملاقات کو بھولنا بھی چاہوں تو بھلائی نہیں جاتی۔ بلونت کور نے اسے اس کے اپارٹمنٹ پہنچا دیا اور وہ چہرے پر بشاشت، لبوں پر مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہوئی۔ مسز الیگزینڈر اس کا کھلا کھلا چہرہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی اور پھر وہ اسے کئی بار نظر آیا، ہینڈی کرافٹس کی نمائش میں، آرٹ گیلری میں اور راہ چلتے بھی، مگر اس سے کوئی بھی بات نہ ہو سکی اور لیلا نے سوچ لیا کہ اس سے بات کرنا اس کے مقدر میں نہیں۔ قدرت اسے دیکھنے کی سبیل تو نکال دیتی ہے مگر بات کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ وہ BBC پروگرام کر کے نکلی ہی تھی کہ کبھی کبھار وہ اردو سروس سے پروگرام کر لیا کرتی تھی، تھوڑا خرچ ہی مل جاتا تھا، حالانکہ شاہ مراد اسے 2-4 ماہ بعد معقول رقم بھیج دیتے تھے، مگر اپنی محنت کی رقم کی بات ہی کچھ اور تھی۔ اجنبی اسے پروڈیوسر ذاکر حسین کے ساتھ کھڑا نظر آیا اور ذاکر حسین سے اسے کام بھی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچتی ذاکر حسین آگے بڑھ گئے اور وہ اجنبی وہیں کھڑا تھا، بالکل لیلا کے رستے میں۔
ایک دم یہ اس کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگیں۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اس کے اس طرح دیکھے پر لیلا کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ راہ بھی نہیں بدلی جا سکتی تھی اور فیصلہ ایک دم ہی کرنا تھا کہ وہ اسے نظر انداز کر کے گزرے یا پھر ہائے ہیلو کرے، اور فیصلہ یہ ہوا کہ نظر انداز کر کے گزرے۔ اس نے اپنی ہمتوں کو مجتمع کیا اور قدم بڑھایا۔ اجنبی کے قریب جا کر قدم سست ضرور ہوئے مگر وہ نکلتی چلی گئی۔ سنیں مس، اجنبی کی آواز پر وہ رک گئی مگر پلٹ کر نہ دیکھا، جسے اگر دیکھے گی تو پتھر کی ہو جائے گی۔ اب بھی آپ ڈر کر بھاگ رہی ہیں؟ اس کے عقب میں آواز ابھری۔ نہیں تو میں کیوں ڈروں بھلا؟ لیلا ایک دم ہی پلٹی۔ اس نے دیکھا اجنبی کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک تھی۔ پھر وہ کہہ رہا تھا، کئی بار آپ سے ٹکراؤ ہوا مگر ہر بار آپ کے ساتھ آپ کی فرینڈز ہوتی تھیں اور میں بات نہ کر سکا۔ ہائی، یہ جرم بھی میرا ہوا۔ آج آپ اکیلی نظر آئیں تو سوچا آپ سے ہیلو ہائے کر لوں۔ آپ نے برا تو نہیں مانا؟ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ جلدی سے بولی اور اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا۔ اصل میں پردیس میں اپنا کوئی ہم وطن مل جائے تو لگتا ہے جیسے کوئی بہت ہی پیارا آن ملا ہو۔ جی یہ تو ہے، مجھے سانول کہتے ہیں، سانول ربی، اجنبی نے اپنا تعارف کرایا، اور میرا یہاں قیام بزنس کے سلسلے میں ہے۔ یہاں ہم پاکستان سے لیدر کی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اور میں لا کر رہی ہوں، لیلا نے بتایا۔ گڈ، آپ لا کر لیں، پھر ہم اپنے ہاں آپ کو قانونی مشیر رکھ لیں گے۔ اس نے ایک دم ہی آفر کی۔ تھینکس مسٹر، مگر میں اپنے وطن واپس جاؤں گی تعلیم مکمل ہوتے ہی، لیلا نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔ یہ بھی اچھی بات ہے، آپ ہمارے کراچی آفس میں کام کر لیجیے گا۔ اگر ایسا بھی نہ کر سکوں، لیلا نے اعتماد سے کہا، چلیں جیسے آپ کی مرضی، میری آفر پر غور کیجیے گا۔ سانول بولا، آپ کی آفر کا بے حد شکریہ، مگر میرا کیا پتہ ہے کہ مجھے جاب کی اجازت بھی ملتی ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اب وہ حیران تھا۔ مجھے بار ایڈ لا کرنے کا شوق تھا تو وہی پورا کرنے کی اجازت ملی ہے فی الحال۔ انشاءاللہ جاب کی بھی اجازت مل جائے گی آپ کو۔ سانول نے دعا دی اور وہ مسکرا دی کہ اسے پتہ تھا ان دعاؤں کو قبولیت کا شرف حاصل نہ ہوگا۔ پھر وہ بولا، آپ نے اپنا نام تو نہیں بتایا؟ ضروری ہے نام بتانا؟ بالکل جی، ہم دوستوں کو چہروں کے علاوہ ناموں سے بھی پہچانتے ہیں نا۔ سانول ربی نے اس کے آنکھوں میں دیکھا تو اس نے جلدی سے نظریں جھکا لی اور بے ساختہ اس کے لبوں سے اپنا نام نکلا، لیلا۔ بہت خوبصورت نام ہے، شکریہ۔ وہ ایک دم ہی خوش ہو گئی۔ پھر اسے ذاکر حسین نظر آ گئے اور پھر ملنے کا وعدہ کر کے ان کی طرف بڑھ گیا۔ لیلا اس حسین اتفاق پر حیران کم اور خوش زیادہ ہوتی ہوئی گھر آ گئی، اور پھر پتہ بھی نہ چلا اور غیر محسوس طریقے سے سانول ربی اس کے راستے میں آتا رہا اور وہ قریب سے قریب تر ہوتے گئے۔ اسے تو اب یہ بھی یاد نہ رہا تھا کہ فیض علی نے کیا کچھ کہا تھا۔ وہ آج کی ساری خوشیاں پا لینا چاہتی تھی۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ سانول ربی کا ساتھ ہمیشہ کے لیے ناممکن ہے، پھر بھی اس کے ساتھ چلنا اسے بے حد اچھا لگتا۔ سانول کے ساتھ باتیں کرنا، اس کے بارے میں سوچنا لیلا کو نہایت تکلیف پہنچاتا تھا، مگر وہ خود کبھی سانول کے ساتھ نہ سوچتی کہ یہ عبث تھا۔ سلمہ نے بھی تو اسے نصیحت کی تھی، محبت کے جرعے پیو ضرور، مگر لیلا محبت کا ساتھ کبھی نہ چاہو کہ محبت مل جائے تو دکھ دیتی ہے اور نہ ملے تب بھی تو دکھ دیتی ہے۔ لیلا نے کہا تھا، نارسائی کا دکھ برداشت ہو سکتا ہے مگر مل کر ہر پل بچھڑنے کا دکھ، لوگوں کی چپتی نگاہوں کا دکھ، روز جینے اور مرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ سلمہ میں اپنے تجربوں کی روشنی میں بیٹی کو سچا اور سیدھا راستہ دکھاتی تھی، اور تب اس نے توجہ نہ دی تھی کہ اس کی زندگی میں محبوب تھا ہی نہیں جو اس کے ملنے اور بچھڑنے کا سوچتی، مگر اب خیال آتا تھا، کاش ماما آپ اس گھر میں نہ ہوتی تو شاید میں وہاں لوٹ کر نہ جاتی، سانول کی جاب کے آفر قبول کر لیتی، اور مجھے یقین ہے پھر وہ کچھ کہہ دیتا جس کی مجھے کبھی کبھی خواہش ہوتی ہے، اور میں اس خواہش کے ناک اثر فیض علی کے نام کے بالے سے کچلنے کی ناکام کوشش کرتی ہوں، مگر دل تو ان باتوں کو نہیں مانتا نا، اور وہ بھی خاموشی سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا۔ لیلا نے بھی سانول کو اپنے بارے میں کچھ نہ بتایا اور نہ ہی سانول نے اسے بھی کریدا تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تو ساتھ ہی لیلا کے سیمسٹر بھی شروع ہو گئے۔ روزے کے ساتھ پڑھنا اور ساتھ ہی سانول کا تصور، وہ بہت نکھری سی تھی، اور سانول سے محبت نے تو اسے اور بھی نکھار دیا تھا۔ وہ آئینہ دیکھتی اور حیران ہوتی رہتی، اس کے چہرے پر سانول کی محبتوں کے رنگ بکھرے ہوتے، حالانکہ ابھی اظہار کا بادل اس پر نہ برسا تھا، مگر محبت الفاظ کی محتاج نہیں، یہ تو انداز کی مرہون منت ہے۔ اور پھر سانول کے انداز تھے، وہ ہر دوسرے روز اس سے ملتا تھا، اور جب سیمسٹر کی وجہ سے وہ کئی روز نہ ملے تو تب اس کے انداز میں اتنی بےتابی تھی کہ لیلا حیرت زدہ رہ گئیں۔ مجھے لگتا ہے لیلا تم میری کمزوری بنتی جا رہی ہو۔ سانول، کسی شے کو کمزوری بنا لینا اپنے آپ سے ذاتی ہے۔ کیسی ذاتی؟ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے کمزوریاں، جیسے لیلا نے ہونٹ بھینچ لیے، وہ کہنا چاہتی تھی جیسے میری ماں میری کمزوری نہ ہوتی تو میں نانوں کے فیصلوں کو ایک ٹھوکر مار کر پرے ہو جاتی۔ تمہاری بھی کوئی کمزوری ہے؟ سانول پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں حقیقت پسند ہوں، وہ بولی۔ کیا تم پتھر ہو؟ کہہ سکتے ہیں۔ لیلا نے کندھے اچکائے، پھر وہ کتنی ہی دیر تک گھومتے رہے اور دنیا جہاں کی باتیں کرتے رہے، مگر اپنے بارے میں نہ لیلا نے کوئی بات کی اور نہ ہی سانول نے۔ لیلا
ایک بات مانو گی؟ اگر ماننے کی ہوئی، پتہ ہے اس بار میں عید پر وطن کیوں نہیں جا رہا؟ سانول نے کہا۔ مجھے کیا معلوم، تمہاری وجہ سے۔ ارے کیوں بھئی؟ وہ ہنسی۔ میں یہی تمہارے ساتھ منا کر یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں پھر کبھی ایسا موقع ملے یا نہ ملے، مواقع ملنے نہیں نکالے جاتے ہیں۔ چلو جو سمجھ لو، عید کے روز میرے ساتھ عید کرو گی نا؟ لیلا نے عید کے جوڑے کا خاص اہتمام کیا تھا، بلکہ جویریہ سے فون کر کے ارجنٹ سروس سے سوٹ منگوایا تھا۔ جویریہ نے بھی تو پرپل ویلویٹ کا سوٹ بھیجا تھا جس پر سلور کام تھا، اور دوپٹہ بھی اتنا ہی خوبصورت بنا ہوا تھا، ساتھ میں سلور چپل بھی تھی جس پر درمیان میں پرپل بڑا سا نگینہ لگا ہوا تھا۔ لیلا ایک ایک چیز کو نہایت غور سے دیکھتی رہی، پھر اس نے جویریہ کا بھیجا ہوا کارڈ کھولا جس میں عید کی مبارکباد کے ساتھ لکھا تھا، تمہارے کہنے پر خوبصورت سوٹ لیا ہے اور ٹیلر سے دگنی سلائی دے کر سلوایا ہے۔ یوں بھی میری پسند تمہیں پسند ہوتی ہے، ویسے آفس کی بات ہے، عید کے روز کس کو سج سنور کر دکھانا ہے؟ مجھے بھی نہ بتاؤ گی؟ ارے یہ میرے دل کی وارداتوں کی خبر تم تک کیسے پہنچ گئی؟ جویریہ ڈیئر، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اسی شام اس نے جویریہ کو فون کر دیا، سوٹ بہت خوبصورت ہے مگر تمہارا ذہن بہت خراب ہے۔ کیا مطلب؟ جویریہ ہنسی۔ بھئی وہ ہیں نا کچھ مسلم فرینڈز، انہوں نے عید ملن کا اہتمام کیا ہے، بس اس لیے میں نے تم سے سوٹ کی فرمائش کر دی اور تم لگی اول فول ہانکنے۔ اتنی وضاحتوں کی کیا ضرورت ہے؟ جویریہ کا لہجہ شوق تھا۔ تیرے تو ذہن میں خناس بھرا ہے۔ نوازش مہرانی، سنو فیض علی میں انقلاب آ گیا ہے۔ کیسا انقلاب؟ بھئی اس نے اس بار سارے روزے رکھے ہیں بوائے نماز اور تراویح کے، اور ہاں رہ بھی گھر میں ہی رہا ہے۔ شاید اسے یہ علم ہو گیا ہے کہ محترمہ لیلا کی سواری بات بہاری آنے والی ہے۔ چلو اچھا ہے، تم خوش نہیں ہوئی؟ مجھے خوشی اور دکھ سے کام کیا، لیلا نے کہا اور پھر سلسلہ منقطع کر دیا۔ فیض علی، میری ذرا سی خوشی تمہیں نہیں بھائی؟ جہاں میں خوش ہوئی، ناک جیسے وسوسے کے ساتھ تم آن موجود ہوئے۔ لیلا خواہ مخواہ ہی انگلیاں چٹکانے لگی۔ آج میں بہت خوش ہوں، تم سے مل کر آئی ہوں۔ میرے قدموں تلے آسمان چلا آیا، میری آنکھوں کے لیے وسعتیں سمٹ آئیں، میری ساری سانسوں میں خوشبوئیں مہک اٹھیں۔ میں نے بس تمہیں دیکھا اور بس بھلا دیا۔ مگر ایسا نہ تھا۔ قد آدم آئینے کے سامنے بیٹھتے ہوئے وہ اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی، پھر ٹاپس اتارتے ہوئے اس کے لبوں پر نہایت خوبصورت مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، چہرے پر رنگ اور آنکھوں میں بے تحاشا چمک تھی۔ آج عید کا دن اس نے سانول کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ کھانا ہم باہر کھائیں گے؟ سانول اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ باتیں کرتے کرتے ایک دم ہی سانول نے کہا، لیلا میری ہمسفر بنو گی؟ سانول، اتنے اچھے دن اور اتنے خوبصورت ماحول میں یہ بات نہ کرو۔ کیوں؟ کیا یہ بات خوبصورت نہیں؟ وہ حیرت زدہ تھا۔ بات بے حد خوبصورت ہے مگر اس کا انجام خوبصورت نہیں ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ واقعی حیرت زدہ تھا سانول۔ خواہشات ایک سلگتا ہوا الاؤ ہیں، جو ان میں پڑا وہ جلس کر رہ گیا، کچھ بھی نہیں بچتا۔ اور تم بھی ایسی کوئی خواہش نہ کرو جو بعد میں رلائے اور ہم کونے قدرے تلاشتے پھریں۔ عجیب منطق ہے تمہاری لیلا، سانول نے حیرت سے کہا۔ ہم اچھے دوست ہیں سانول، اس سے آگے میں سوچنا بھی چاہوں تو نہیں سوچ سکتی، لیلا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کیوں؟ سانول نے پوچھا۔ میں روایات کی پابند ہوں۔ توڑ ڈالو وہ روایات، سانول نے مشورہ دیا۔ اتنی کچی نہیں ہیں وہ زنجیریں جو توڑی کیا بھلائی بھی نہیں جا سکتی۔ لیلا نے متانت سے کہا، کیا تمہارے دل میں کبھی یہ خواہش نہیں ابھرتی جو میرے دل کی ہے؟ میں نے کہا نا کہ میں سوچنا بھی چاہوں تو نہیں سوچ سکتی۔ پلیز سانول، اس کے بعد اب کوئی بات نہ کرنا۔ میں آج کے دن اور ہر روز تمہاری سنگت میں ایسی یادیں جمع کر لینا چاہتی ہوں کہ آنے والے تلخ دنوں میں یہ یادیں مجھے کبھی تو خوشی دے سکیں گی۔ سانول، جس طرح کوئی مسافر سفر میں جاتے ہوئے زیادہ راہ جمع کرتا ہے، میں بھی خوبصورت یادوں اور باتوں کا زیادہ راہ جمع کر رہی ہوں۔ لیلا، تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں، نہ سمجھو الجھ جاؤ گے سانول۔ یقین کرو، میں نے تمہارے بارے میں اتنا سوچا ہے کہ کبھی اس کے بارے میں بھی نہیں سوچا جس سے میں منسوب ہوں۔ پتہ نہیں میری بات کا تمہیں اعتبار آئے کہ نہ؟ مجھے تمہاری ہر بات کا اعتبار ہے۔ سانول نے اس کا نازک سا ہاتھ تھام لیا اور لیلا نے کوئی پس و پیش نہ کی۔ سانول اس کے بے حد قریب تھا اور وہ کہہ رہی تھی، میں نے تمہیں لاشعوری طور پر اس وقت بھی چاہا جب تم ایک بار مل کر پھر غائب ہو گئے تھے۔ جوں جوں تمہارے بارے میں سوچتی ویسے ویسے تمہارا نقش گہرا ہوتا چلا جاتا، پھر تم مجھے مل گئے۔ لیلا نے طویل سانس لی۔ اور میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے تمہیں بے حد چاہا ہے، مگر پانے کا خیال بھی میرے دل میں نہیں آیا کہ میں جس سے منسوب ہوں وہ بہت انتقامی بندہ ہے، اور یہاں آنے سے پہلے اس نے مجھے جتا دیا تھا کہ اگر میرے قدم کسی اور طرف بڑھے تو چلو خیر چھوڑو، ہم کیا ذکر لے بیٹھے۔ وہ ہنس دی۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، میں چھین لوں گا تمہیں اس سے۔ نہیں سانول، میں لوٹ کا مال نہیں ہوں، اور پھر فیصلہ تو برسوں قبل اس کے حق میں ہو گیا تھا۔ ہمارے ہاں منگیتر کو کوئی نہیں چھوڑتا۔ میں یہ بات نہیں مانتا، تمہیں ماننی پڑے گی یہ بات۔ میں خاندان میں بے اعتبار نہیں ہونا چاہتی۔ اگر تم مجھے چاہتے ہو سانول تو پلیز اس باب کو یہیں بند کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں سمجھوں گی تم نے مجھے چاہا ہی نہیں، چاہنے والوں کی طرح۔ تم میری یادوں میں، میری سانسوں میں، میرے دل میں سدا رہو گے، لیلا نے کہا، اور سانول دکھ سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پھر انہوں نے کوئی اور بات نہ کی۔ وہ سارا دن لیلا نے سانول کے ساتھ گزارا۔
کہ وہ اس دن کو یادگار بنا دینا چاہتی تھی۔ ساول نے پھر اس سے ہمسفری کی بات نہ کی، مگر یہ بات تھی کہ وہ بہت ہرٹ ہوا تھا۔ اسے یہ امید نہ تھی کہ لیلیٰ اسے ایسا جواب دے گی، مگر اسے یہ علم نہ تھا کہ لیلیٰ بہت سخت روایات کی پابند ہے۔ وہ تو دیوار میں چنی ایسی انارکلی تھی جسے احتجاج کی اجازت بھی نہ تھی، اور وہ بھی احتجاج نہ کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ وہ ساول سے نہیں ملے گی۔ اتنا ہی بہت تھا، زیادہ راہ اور اس کی ضرورت نہ تھی کہ زیادہ یادیں بھی سوائے دکھ کے بھلا اور کیا دیتی ہیں۔ اور یہ دل چیر دینے والا فیصلہ کر کے وہ ڈریسنگ ٹیبل پر سر ٹکا کر رو دی۔ لیلیٰ نے تو عہد کیا تھا کہ پھر ساول ربی سے نہیں ملنا، مگر وہ بھی تو نہیں ملنے آیا تھا۔ پہلے کی طرح نہ فون کرتا، نہ اس سے ملنے آتا، اور وہ سمجھ گئی کہ اس نے بھی وہی عہد کیا ہے جو اس نے کیا تھا۔ کچھ عہد خود بخود ہی ہو جاتے ہیں نا۔ ساول اسے بہت یاد آتا، اتنا کہ وہ بے اختیار رونے لگ جاتی، مگر وہ اپنے اس عہد پر قائم تھی کہ اب نہیں ملنا۔ اپنے دل کے ٹکڑے صرف اس نے اپنی ماں کی خاطر کیے تھے۔ وہ اب اس عمر میں اپنی ماں کو دوبارہ بے اعتبار ہونے دینا نہیں چاہتی تھی۔ بے شک اس نے فیض علی سے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر اس نے اپنی عادات نہ بدلی تو اپنا قانون اور شرعی حق رکھتی ہے اس سے شادی سے انکار کر دے، اور وہ ایسا کر بھی لیتی، مگر پھر بھی وہ ساول سے شادی نہیں کر سکتی تھی اپنی ماں کی وجہ سے۔ بے شک تمام عمر شادی نہ کرے، اگر وہ ساول کو نہیں پا سکتی تو پھر فیض علی کو اس کی عادات کی وجہ سے مسترد کرنے کا حق تو ہے، اور اپنے اس فیصلے پر وہ مطمئن تھی۔ اگر فیض علی درست ہو گیا ہوا تو لیلیٰ کے اندر سے آواز ابھری، تو شاید اپنی ماں کی خاطر بھیڑ چڑھ جاؤں۔ وہ نہایت حقیقت پسند تھی، اسے یہ بھی پتہ تھا کہ آئندہ کیا کچھ ہونا ہے، اور یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا تھی۔ نانوں نے اسے ہر صورت اپنے پوتے کے ساتھ بیانا تھا۔ پھر بہت سارے ماہ گزر گئے، لیلیٰ کا بار مکمل ہو گیا۔ اس کی واپسی کے دن قریب آنے لگے۔ اس کا دل چاہتا کہ ایک بار، صرف ایک بار وہ ساول سے مل تو لے، آخری بار، مگر اس نے خود پر پہلے لگا لیے۔ جس روز اس نے جانا تھا مسز الیگزینڈرا اسے لپٹا کر کئی بار رو چکی تھیں۔ مادام تم میرے ساتھ چلی چلو۔ نہیں لیلیٰ، پتہ نہیں کبھی ڈیوڈ اور فریڈ کو میری یاد آ جائے اور وہ آ ہی جائیں، پھر میں نہ ہوں تو تم ان کا انتظار کر رہی ہو۔ ہاں وہ اولاد ہے میری۔ مسز الیگزینڈرا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ پھر وہی اسے ایئرپورٹ بھی چھوڑنے آئی تھی، اور لیلیٰ کتنی ہی دیر ان کے سینے سے لگ کر روتی رہی تھی۔ جہاز میں اپنے برابر بیٹھے شخص کو دیکھ کر سٹ پٹا گئی، اور اس نے منہ پھیر لیا۔ ساول آپ؟ لیلیٰ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ جی آپ کو اعتراض؟ وہ روکھے انداز سے بولا۔ آپ ملے نہیں پھر؟ لیلیٰ نے کہا۔ تم ملی؟ اس نے سوال کیا۔ آپ مل لیتے؟ فائدہ؟ ساول نے اس کی طرف دیکھا۔ شاید نقصان ہی ہوتا۔ لیلیٰ کی آنکھوں میں شرارت تھی، پھر وہ بولی۔ پاکستان جا رہے ہیں؟ خفا ہے مجھ سے؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ ہم اچھے دوست رہے ہیں نا؟ اب تو نہیں۔ ہاں یہ تو ہے، لیلیٰ نے آہستگی سے کہا۔ پتہ نہیں لوگ دوسروں کو توڑ کر کیسے خوش ہوتے ہیں، ساول بڑبڑایا۔ لیلیٰ نے اس کا جملہ سن لیا تھا، مگر بولی کچھ نہیں۔ سارا راستہ ہی خاموشی سے کٹا تھا، اور پھر کراچی ایئرپورٹ پر جب وہ اترے تو موسم بے حد خراب تھا، بارش ہو رہی تھی۔ توبہ ہے، ہیتھرو پر بھی یہی موسم تھا، اور یہاں بھی۔ لیلیٰ نے اپنے کوٹ سے بارش کی بوندیں جھاڑتے ہوئے کہا، اور پھر انکوائری سے لیلیٰ کو پتہ چلا کہ طوفانی بارشوں کے سبب اندرون ملک پروازیں تعطل کا شکار ہیں۔ جبھی مجھے کوئی لینے نہیں آیا، لیلیٰ نے سوچا۔ اب ملتان کے لیے فلائٹ کب ہے؟ لیلیٰ نے کاؤنٹر پر موجود شخص سے پوچھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، موسم بہتر ہوا تو رات کو فلائٹ مل سکے گی۔ وہ شخص کندھے اچکا کر دوسرے مسافر کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اگر پسند کریں تو میرے گھر چلیں، ساول اس کے پیچھے کھڑا کہہ رہا تھا۔ پسند تو کرنا ہی پڑے گا کہ سارا دن تو میں یہاں بیٹھی نہیں رہ سکتی، لیلیٰ نے نہایت اعتماد سے کہا۔ پھر ساول اپنا اور اس کا سامان ایک ہی ٹرالی پر رکھ کر چل دیا۔ جب وہ باہر آئے تو لپک کر ڈرائیور آگے بڑھا اور ساول سے ٹرالی لے لی۔ بی بی بھی ہمارے ساتھ جائیں گی خان زمان، ساول نے کہا۔ ڈرائیور کار لے آیا۔ لیلیٰ پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور سامان رکھنے لگا۔ کچھ سامان بچ رہا تھا جو ڈگی میں نہ آ رہا تھا۔ تب ساول بولا، آپ آئیں بیٹھ جائیں لیلیٰ، زمان پیچھے بیٹھ جائے گا اور سامان بھی رکھ لے گا۔ لیلیٰ نے ایسا ہی کیا۔ ساول نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور چند لمحے بعد ہی کار چل دی۔ اسٹار گیٹ سے کار مڑی تو بے تحاشا رش دیکھ کر لیلیٰ پریشان تو ہو گئی۔ ساول نے کہا، میرا خیال ہے آپ کراچی پہلی بار دیکھ رہی ہیں۔ جی میں نے تو بہت کچھ پہلی بار ہی دیکھا ہے۔ مثلاً؟ ساول نے پوچھا۔ محبت اور نفرت کہ ان دو جذبوں میں دنیا جہاں کے تجربات پائے جاتے ہیں، اور میں نے بھی یہ دونوں جذبے پائے ہیں۔ میں تم سے نفرت تو نہیں کرتا، ساول نے کہا۔ وہ دونوں انگریزی میں بات کر رہے تھے، اس لیے زمان خان کی موجودگی کی اہمیت نہ تھی۔ محبت بھی تو نہیں کرتے، لیلیٰ بولی۔ تمہیں کیا پتہ؟ ساول نے اس کی جانب میٹھی نظروں سے دیکھا۔ جذبے آج بھی ان آنکھوں میں لو دے رہے تھے، اور ان جذبوں کی اس قدر تپش تھی کہ لیلیٰ پگھلنے لگی، مگر بہکی نہیں، اور رخ موڑ کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ طویل روش طے کرنے کے بعد
پھولوں سے ڈھکے کارپورچ میں سانول نے گاڑی روک دی۔ آواز سن کر برآمدے ہی میں ایک گریسفل خاتون موجود ہوئیں۔ سفید شلوار سوٹ میں ملبوس سفید دوپٹے نے ان کے چہرے کے گرد حالہ کیا ہوا تھا اور وہ چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ ام لیلہ حیرت سے دیکھے گئیں۔ سانول کار سے اترا اور ان خاتون کے گھٹنے چھونے کے بعد ان کے گلے سے لگ گیا۔ ہمارا روایتی انداز لیلہ کے ذہن میں گونجا اور تبھی سانول نے کہا، لیلہ میری مما سے ملو۔ آداب۔ لیلہ ان کے سامنے ذرا سا جھکی تو انہوں نے اسے لپٹا لیا۔ پھر وہ اسے لپٹائے اندر لے آئیں۔ تم شاور لے لو پھر ناشتہ کرنا۔ جی، لیلہ نے کہا۔ پھر وہ ملازمہ کی ہمراہی میں گیسٹ روم میں آ گئی۔ جی، کپڑے کٹادیوں نے استری کر دیا، ملازمہ نے کہا تو لیلہ نے اسے ایک سوٹ نکال دیا اور خود کھڑکی کھول کر باہر کا جائزہ لینے لگی۔ شاور لے کر وہ فریش ہو گئی تھی۔ وہ تیار ہو کر ڈائننگ روم میں آئی تو سانول اپنی مما کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ باتوں میں مصروف تھے، اسے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ آؤ لیلہ، مجھے سانول تمہارے بارے میں ہی بتا رہا تھا، وہ بولی۔ کہیں غلط تو نہیں بتا دیا؟ لیلہ نے شوقی لہجے میں کہا۔ میرا بیٹا غلط بیانی سے کام نہیں لیتا۔ انہوں نے فخر سے سانول کی طرف دیکھا، پھر لیلہ کو سلائس پر مکھن اور جیم لگا کر دیا۔ لو کھاؤ۔ تھینکس۔ لیلہ ان کی محبت پر پگھل گئی اور پھر سلائس کترنے لگی۔ سانول اور اس کی مما بھی ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ ناشتے کے بعد سانول تو آفس چلا گیا کہ ضروری پیغامات فکس کرنے تھے۔ اس کے جانے کے بعد اس کی مما بولی، لیلہ ہے تو ذاتی سا سوال تم جواب دو گی؟ ایسا سوال نہ کریں جس کے جواب میں آپ کو دکھ ہو، بہت ذہین ہو، ذرا نوازی ہے آپ کی۔ لیلہ مسکرائی۔ اتنے دکھوں میں، اتنے جبر میں تم کس طرح مسکرا لیتی ہو؟ اسی مسکراہٹ پر تو اختیار ہے میرا۔ ہم ماں بیٹا کی دوستی کو 24 برس ہو گئے ہیں اور پہلا موقع ہے کہ میرے بیٹے نے عید کا دن میرے بغیر گزارا۔ مجھے تو اس نے مصروفیت کا بہانہ کیا تھا، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ اس نے تمہارے ساتھ گزارا۔ جی، لیلہ نہ جانے کیوں جھوٹ نہ بول سکی۔ اس کا سر جھک گیا تھا۔ اور جن کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے وہ بھی ہمیں پیارے ہوتے ہیں نا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ہاں۔ لیلہ کچھ نہ سمجھی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تم نے ریجیکٹ کر دیا میرے بیٹے کو؟ انہوں نے پوچھا۔ میری قدریں اجازت نہیں دیتی، لیلہ نے آہستہ سے کہا۔ تم مجھے دوست سمجھو، ماں سمجھو، مجھے بتا دو اگر واقعی میں نے محسوس کیا کہ تم مجبور ہو تو تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ مما، ایک دم ہی لیلہ کے لبوں سے نکلا۔ پھر وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ آپ نے تو برا نہیں مانا؟ نہیں سویٹ گرل، ماں تو صرف ماں ہی ہوتی ہے۔ تو مما بات یہ ہے کہ میں اپنے غم ذات سے منسوب ہوں۔ بے شک وہ مجھے پسند نہیں ہے، لیکن میں نے شادی اسی سے کرنی ہے۔ پسند نہ ہونے کی وجہ اس کی عادات، وہ بہت ضدی اکھڑ ہے اور مما نے خود سے عہد کیا ہے کہ میں اسے درست کر لوں گی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عورت بغیر کسی سہارے کی نہیں رہ سکتی، اور یہ سہارے باپ ہو، بھائی ہو، شوہر ہو یا بیٹا ہو۔ باپ نہیں ہے اور میرا کوئی بھائی نہیں، اور اچھوں سے گزارا تو سب کر لیتے ہیں، بہادری تو وہ ہے جو بروں سے بھی نباہ کیا جائے۔ لیلہ نے داد طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارا جذبہ قابل تقلید ہے، لیکن کیا تم سانول کو نہیں چاہتی؟ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، مجھے سانول سے بہت محبت ہے۔ وہ بہت اچھا نوجوان ہے اور کوئی بھی لڑکی سانول کی ہمسفر بننے میں فخر محسوس کرے گی، لیکن فیض علی نے تو زبردستی کا سودا ہوا نا؟ فیض علی؟ انہوں نے نام دہرایا۔ جی ہاں، میرا ہمزاد، لیلہ نے بتایا۔ تم کہیں سجل مراد کے بیٹے کی بات تو نہیں کر رہی؟ جی ہاں بالکل وہی، مگر آپ کیسے جانتی ہیں؟ تمہارا فیصلہ صحیح ہے لیلہ، وہ آہستگی سے بولی۔ بن ماں باپ کے بچے یوں ہی بگڑ جاتے ہیں، اور اگر بیوی اچھی ملے تو سنبھال سکتی ہے۔ اصل میں اسے بھی صحیح گائیڈ کرنے والا کوئی نہ ہوگا کہ باپ قتل ہو گیا اور ماں کو اس کے ننیال والے غیرت کے زام میں لے گئے، کون تربیت کرتا؟ اسے نانوں نے بہت محبت سے پالا ہے اور انہی کے پیار نے اسے بگاڑ ڈالا، لیلہ نے بتایا۔ تم ام سلمہ کی بیٹی ہو، آپ جانتی ہیں؟ ہاں میں جانتی ہوں، سب کو جانتی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر ساون کی بوندوں کی طرح ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ لیلہ کرسی کھسکا کر اٹھی اور ان کی کرسی کی پشت پر کھڑی ہو گئی اور ان کے کندھوں پر اپنے ہاتھ کو دباؤ ڈالتے ہوئے بولی، پلیز آپ روئیں نہیں مما، میں آپ کے انداز اور آنسوؤں سے اس کہانی کی سرخیاں جان گئی ہوں، مگر تفصیل تو آپ ہی بتائیں نا۔ بے شک آپ کا بیٹا فیض علی بہت اکھڑ ہے، ضدی ہے، برا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ اندر سے ایک معصوم بچہ ہے جو چاہتا ہے وہ غلط کام کرے تو ماں سرزنش کرے، دھمکی دے، ڈرائے، مارے، مگر نانو تو اس کے لیے ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہیں۔ وہ ماں کا متلاشی ہے، ماں جو ٹھنڈک بھی ہے اور کبھی کبھی گرم بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کیوں اسے چھوڑ آئیں کہ وہ بگڑ گیا؟ کیا آپ تمام عمر کے سہارے نہیں گزار سکتی تھیں؟ آخر سانول کے والد کے بعد بھی تو۔ لیلہ کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، فیض اور سانول ایک ہی شاخ کے دو پھول ہیں لیلہ۔ جی کیا مطلب؟ لیلہ حیران تھی۔ جب سجل کا قتل ہوا تو فیض 3 برس کا تھا اور سانول میں 2 ماہ کی امید سے تھی۔
صرف سجل کو علم تھا اس خوشی کا، اور مجھے سجل کے سوئم کے بعد ہی بھائی جان لے آئے تھے کہ ان کے دل میں کدورت تھی جو تمہاری ماں نے اسے مسترد کر کے اس کے نس نس میں بھر دی تھی۔ ظاہر ہے میں نے دوسری شادی نہیں کرنی تھی اور میرے بھائیوں کی غیرت پہ گوارا نہ کر رہی تھی کہ میں بیوہ ہونے کے باوجود سسرال میں رہوں، اور پھر کچھ یوں ہوا کہ بڑے بھیا شفاعت علی کے پاس میں کراچی چلی آئی، یہیں سانول پیدا ہوا۔ بڑے بھیا نے اس کی پرورش احسن طریقے سے کی، اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد اس کا بزنس اور گھر علیحدہ کر دیا، کیونکہ اب سانول سمجھدار تھا اور لیلا یوں بھی ہر کوئی اپنے احسانوں کا بدل لیتا ہے، وہ بھی میرا بیٹا لینا چاہتے تھے داماد کی حیثیت سے۔ بے شک سانول نے بھی مسکارا پر توجہ نہیں دی، مگر مسکارا سانول کو پسند کرتی۔ اگر تم راضی ہوتی تو میں بھائی کے سامنے ڈٹ جاتی، مگر لیلا تم جیسی سیانی لڑکی میرے فیض علی کو سنبھال لے گی۔ میں ماں ہوں نا، اور اولاد کی بہتری ہی چاہوں گی۔ فیض علی کو میں نے گزرے 25 برس سے نہیں دیکھا، مگر وہ میری یادوں میں، میرے دل میں، میری آغوش میں اب بھی ہمک رہا ہے۔ وعدہ کرو لیلا، اسے بہت اچھا بنا کر میرے سامنے لاؤ گی، وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ میرا وعدہ ہے مما۔ لیلا نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور یہ وعدہ کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو مچل گئے۔ شام کو سانول اس کا ٹکٹ کنفرم کروا کر لے آیا تھا۔ ربیہ بیگم نے لیلا کو اپنے کنگن بطور تحفہ دیے تھے، وہ کنگن جو سجل مراد نے انہیں منہ دکھائی میں دیے تھے۔ فیض علی پیدا ہوا تھا تو ربیہ بیگم نے سوچ لیا تھا وہ یہ کنگن فیض علی کی بیوی کو رونمائی میں دیں گی، مگر مقدر نے ایسا کھیل کھیلا کہ انہیں شادی سے پہلے ہی وہ لیلا کو دینے پڑے۔ ایئرپورٹ پر سانول ہی اسے چھوڑنے آیا تھا۔ لیلا نے کہا کبھی ملتان آؤ تو ہمارے گھر ضرور آنا۔ کس حیثیت سے؟ سانول نے سوال کیا۔ حیثیت کا تعین خود کر لینا، لیلا نے کہا اور پھر قدم بڑھا دیے۔ میں فون نمبر دے آئی ہوں، ماما سے کہیے گا کہ وہ میرے گھر فون ضرور کر دیں۔ لیلا نے مڑ کر کہا۔ سانول اب بھی وہی کھڑا تھا۔ پھر سارا راستہ وہ ربیہ اور سانول کے بارے میں سوچتی رہی۔ ربیہ بیگم جنہوں نے اپنے نام کا حصہ سانول نام کو دے کر سانول ربی کر دیا تھا، اور لوگ کسی قدر خود غرض ہوتے ہیں، اگر فیض علی ان کا بیٹا نہ ہوتا تو فوراً کہتی لیلا تم تباہ ہو جاؤ گی، وہ مجھے راستے سے ہٹنے کا مشورہ دیتی، اور اب فیض علی جو ان کا بیٹا ہے ایک دم ہی کیسے کہہ رہی تھی اسے تم سنبھال لو گی۔ یہ دنیا۔ ایئرپورٹ پر شاہ مراد اور فیض علی سے لینے کے لیے موجود تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ ربیہ بیگم نے انہیں فون کر دیا تھا۔ وہ شام مراد کے سینے سے لگ گئی۔ فیض علی اس کا سامان رکھوا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ان 2 سالوں میں فیض علی بہت بدل گیا تھا، نہ وہ اکھڑ رویہ اور نہ ہی وہ انداز جو جاتے سمے تھے۔ نہایت سلیقے سے بنے ہوئے اس کے بال، ترتیب دار خوبصورت مونچھیں، سفید کلف لگے شلوار سوٹ میں کوئی وڈیرا ہی لگ رہا تھا۔ بجاور وہی ڈرائیور کر رہا تھا، اور شاہ مراد پچھلی سیٹ پر بیٹھی لیلا سے کہہ رہے تھے ان بارشوں نے بہت تنگ کیا، ورنہ میں اور فیض علی کراچی آتے، فلائٹ ہی نہیں جا رہی تھی۔ فیض علی تو کہہ رہا تھا کہ بائی روڈ چلیں، مگر ماں جی نے اجازت نہیں دی۔ ارے میری اتنی اہمیت! لیلا نے فیض علی کی طرف دیکھا جو ڈرائیونگ کر رہا تھا، اور اس کے لبوں پہ دلکش مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ قدرت بھی عجیب ہے، ایک راہ بند کرتی ہے اور دوسری راہ پھول کھلا دیتی ہے۔ وہ گھر پہنچی تو وسیع و عریض لان میں 2000 پاور کا بلب روشن تھا۔ نانو ماں، اس کی مامیاں اور سب لڑکیاں موجود تھیں۔ اس نے نانو کے قدم چھوئے، ماں سے پیار لیا، ماموں سے ملی، اور پھر جویریہ اس سے بڑے کمرے میں لے آئی۔ حالانکہ ماں جی نے کہا بھی کہ لیلا کو آرام کرنے دو، لیکن وہ کب باز آتی تھی؟ جب تک سب نے اپنے تحفے نہ لیے اسے کمرے میں نہیں جانے دیا۔ اب 2 بج رہے تھے۔ بھئی اب تو مجھے سونے دو، نیند آ رہی ہے، لیلا اٹھتے ہوئے بولی، اور سب نے اسے اجازت دے دی۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں آئی، لائٹ چلائی تو چونک گئی۔ بیڈ کے قریبی کرسی پر فیض علی بیٹھا تھا، اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ یہاں؟ لیلا حیران تھی۔ مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ کیوں؟ واقعی یہ حیرت کی بات تھی کہ فیض علی اس کا انتظار کرے۔ لیلا تم سب کے لیے تحفے لائی ہو، میرا تحفہ؟ فیض علی معصومیت سے کہہ رہا تھا، اور لیلا کو یہ جاننے میں دیر نہ لگی کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھے گمبھیر لہجے میں کہہ رہا تھا، لیلا میں نے تم سے کہا تھا جاتے ہوئے کہ مجھے تم سے محبت نہیں، تم میری ضد ہو، مگر بعد میں مجھے احساس ہوا تم میری چاہت ہو، میری ضرورت ہو۔ جوں جوں دن گزرتے گئے مجھے تمہاری ضرورت شدت سے محسوس ہوتی گئی، اور آخر کار میں نے خود پر غور کرنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا میں اس قدر برا ہوں، تم تو کیا، میں ان عادات و خصلتوں میں خود بھی اپنے آپ کو قبول نہ کروں، اور بس پھر میں نے ادھوری تعلیم مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایم اے کر لیا ہے، فرسٹ ڈویژن میں۔ ریلی؟ لیلا حیران تھی۔ جی جناب، لاؤ میرا انعام۔ فیض علی کے لہجے میں اور چہرے پر محبت ہی محبت تھی۔ لیلا نے چند لمحے کچھ سوچا اور پھر آگے بڑھ کر فیض علی کے پھیلے ہوئے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رکھ دیا اور سر جھکا کر آہستگی سے بولی، فیض، اپنے آپ سے زیادہ معتبر اور قیمتی شے تو کوئی نہیں ہوتی نا، اور میں خود سے بہتر تحفہ تمہارے لیے اور کوئی نہیں لائی، اگر قبول ہو تو۔ تحائف اچھے ہوں یا برے، صدقے دل سے قبول کیے جاتے ہیں، مجبوری ہے، فیض علی نے کہا تو لیلا نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا مگر فیض علی نے جکڑ لیا۔ لیلا نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں محبتوں کے دیے روشن تھے اور اسے اپنی منزل واضح طور پر نظر آ رہی تھی، اور اس وقت لیلا نے سوچ لیا تھا کہ وہ
فیض علی کو ربیہ بیگم اور ساون کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گی۔ ماں کی محبت میں کہیں وہ مجھ سے دور نہ ہو جائے، اور یوں بھی ساون کو کسی اور کے ساتھ میں کس طرح برداشت کر پاؤں گی۔ بے شک فیض علی کی محبت و معصومیت نے اسے موم کیا تھا، مگر ابھی تو ساون کی محبت کا زخم تازہ تھا جو آہستہ آہستہ ہی بھرنا تھا، اور اسے یقین تھا کہ فیض علی کی محبت بہت جلد ساون کی محبت کے زخم کو بھر دے گی۔ چلو اب نکلو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ لیلا نے فیض علی کو دروازے کا راستہ دکھایا۔ جمال و روب صرف ایک ہفتے کی بات ہے، وہ بولا۔ کیا مطلب؟ آئندہ اتوار ہمارا نکاح ہے، بمئی رخصتی۔ خوشی اس کے لہجے سے پھوٹ رہی تھی۔ مجھے تو نہیں بتایا گیا، کیا ضروری تھا؟ اوکے۔ فیض علی نے قدم بڑھائے تو لیلا کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ فیض، ایک ہفتے بعد ہماری شادی ہے، کہیں تم نے ڈرامہ تو نہیں رچایا؟ لیلا کی اتنی سخت بات پر بھی اس کا موڈ خراب نہ ہوا۔ وہ اس کی جانب آیا اور لیلا کے کندھوں پر اپنے بھاری ہاتھ رکھ کر بولا، یہ میری زندگی کا اور اس لمحے کا سب سے بڑا سچ ہے لیلا، کہ تم میری محبت ہو، تم میری ہو، میں تیرا ہوں، صرف تیرا۔ واقعی؟ لیلا کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ پھر کہو، بہت اچھا لگتا ہے۔ لیلا جذبوں کی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ کیا؟ اب فیض علی نے شوخی سے پوچھا۔ جو ابھی کہہ رہے تھے تم، وہ بے خیالی میں بولی۔ تم میری ہو، میں تمہارا ہوں۔ فیض علی نے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی تو لیلا کو لگا اس کے چاروں طرف پھول کھل اٹھے ہوں۔ فیض علی کا قرب واقعی کسی جنت سے کم نہ تھا۔ اس نے مدہوش ہو کر فیض علی کے کندھے سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔